رمضان مہربان رمضان باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس مہینے صبر سیکھتے ہیں، صبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کا احساس کرتے ہیں، اور روزہ کیونکہ ہمیں احساس سکھا رہا ہوتا ہے، جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں صبح سے یعنی کہ سحری سے افطار تک، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ لوگ جو 2 وقت کی روٹی بمشکل کھا پاتے ہیں کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو یہ احساس جو ہے بہت ہی ضروری ہے. اور اس کے بعد وہی بات ہو گئی کہ پھر سارا سال جو ہے ہم لوگ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جن سے اب ہم گناہوں سے جن سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں، استغفار کر رہے ہوتے ہیں. تو انسان میں مانتی ہوں خطا کا پتلا ہے ہم لوگ غلطیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن پشیمان ہونا بہت ہی ضروری ہے اپنی غلطیوں پر، اور پھر کوشش کرنی ہے کہ وہ غلطی دوبارہ نہ دہرائیں. ہو تو جاتی ہیں غلطیاں، اور روٹین وائز بھی اگر ہم کہتے ہیں آپس کے تعلقات میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو غلط ہو جاتی ہیں، تو اگر آپ کسی سے ایکسکیوز کر لیں، معذرت کر لیں تو کوئی حرج نہیں پڑتا. یہ آپ کا بڑپن ہوگا کہ آپ معذرت کریں گے، دوسروں کو احساس ہو جائے گا غلطی تو میں نے کی تھی لیکن معافی وہ مانگ رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی جائے، معذرت کے چند ایک الفاظ ہی کافی ہوتے ہیں جو کہ میں کہتی ہوں کسی کے دل میں گھر کر جاتے ہیں. جناب باقاعدہ ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہے. قاری حافظ مطہر صاحب نے بڑے ہی پیارے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور ہمارے ساتھ ہمارے سیلیبریٹی گیسٹ بھی آ چکے ہیں جو کہ ڈویژن پریزیڈنٹ PTI ہیں، چیئرمین پارکس اینڈ ہارٹیکلچر ہیں اعجاز حسین جنجوعہ صاحب ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ اچھا لگ رہا ہے آخر کے روزے آ گئے ہیں تو کچھ ڈھیلے سے ہو گئے ہیں، واقعی کچھ ایسا ہی حال ہے؟ بالکل نہیں، فریش ہے، اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ. ایک تو اس دفعہ جو رمضان شریف کے روزے ملے، ایک خوبصورت موسم، لیکن اینڈ میں آ کے گرمی ہو گئی. یہ جو پریکٹس بھی ہو چکی ہوتی ہے روزوں میں. بالکل، اگر یہ شروع گرمی ملے تو پھر تھوڑا سا گھبراتا ہے انسان. بہت مشکل جب آپ کی شروع میں آپ دیکھیں 26-27 روزے آپ کے بہترین گزر چکے ہیں. بالکل ماشاءاللہ. اور اگر اب آیا بھی ہے تو آپ کو وہ جو بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، وہ محسوس ہی نہیں ہوتی، آپ کی عادت بن چکی ہے. اچھا، اس دفعہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت رہی، نعمت رہی کہ موسم بہت اچھا رہا. اور گرمی میں مئی میں ہو تو حیرت کی بات ہے، بارشیں بھی ہوتی رہیں، ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی رہیں. لیکن کچھ دنوں سے جو اینڈ میں اب آ گئے ہیں نا، تو اب واقعی کچھ گرمی کا احساس ہونے لگا. تو ہونا بھی چاہیے تھا. ہم تو انتظار میں تھے کہ سارے روزے ایسے ملیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ کو بڑا گفٹ مل گیا. آخری 2-3 روزوں میں اس لیے احساس نہیں ہوتا آپ کو کہ آپ کے 25-26 دن کی جو ریاضت ہو چکی ہوتی نا، بغیر کھانے کے، بغیر پینے کے، رہنے کی، تو وہ میرے خیال میں نہیں محسوس نہیں ہوتا. بالکل ماشاءاللہ، کمال ہے جی، کمال ہے. ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی ہیں، اور یہ بچے جو ہیں نعت خواں ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ نام تو ان کا ہم علیحدہ پوچھیں گے، لیکن ابھی جو ہے ہم ان کو علی حمزہ فریدی برادران ہی کہیں گے. تھینک یو آپ لوگوں کا، آپ تشریف لائیے. دیکھیں چھوٹے بچوں نے نا وہ برادری والا سسٹم بنا لیا، برادران بن گئے ہیں. تو ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے نا کہ یہ جو ہے نا برادر فلاں، تو یہ اچھی چیز ہے، یہ بھائی چارے والی بات ہو گئی ہے، یونٹی نظر آتی ہے. تو اچھی بات ہے، یہ بچے ہمیں سبق سکھاتے ہیں کہ کتنی ضروری ہے یونٹی. ٹھیک ہے، یہ بڑوں میں بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو جی بالکل بچوں سے بھی سنتے ہیں اور پہلے اعجاز صاحب سے بات کرتے ہیں. اور جناب جی عید آنے والی ہے، کچھ ملتان کی حالت پہ بات کرتے ہیں، کیا سچویشن ہے، کچھ شہر میں کچھ پودے وغیرہ لگائے گئے، کچھ تیاری ہے، کیا کر رہے ہیں، کچھ اس حوالے سے بتائیں. دیکھیں پارکوں میں تو اجازت نہیں ہے ہمیں واک کرنے کے لیے اور اس کو پبلک کے لیے کھولنے کی، لیکن جو ہمارے سے کچھ ہو سکتا تھا گرین بیلٹ سے، جو ملتان کے چوک اور گرین بیلٹس ہیں ان کو مسلسل ہمارے لوگ لگے ہوئے ہیں اور آج کے دن تک بھی کام کر رہے ہیں. اور دوسرا پارکوں میں بھی ہم اس کو اگر لوگ نہیں بھی جاتے تو چھٹی نہیں کر سکتے. صاف ظاہر ہے وہ ایک جاندار پودے ہیں، آپ نے ان کو پانی بھی دینا ہے، آپ نے ان کی گوٹی بھی کرنی ہے، گھاس بھی کاٹنا ہے. ٹیم ہماری ویسی کی ویسی لگی ہے.
ہاں یہی ایک فرق پڑتا ہے، جب لوگ جاتے ہیں تو اگر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. آج کل ہم کم ذرا اس کو دیکھ پاتے ہیں. اچھا وہ بات ہو گئی، اب صفائی ستھرائی کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگ جاتے ہیں، لازم بات ہے، وہ کھاتے ہیں اس کا فرق بچے پڑا ہے. ریپر، تو یہ بالکل. چیزیں پھینکنے وہ والا نہیں ہے، صاف ستھرا ہاں، پاک ہاں، دیکھنے کو ملتا ہے تو لیکن دل کڑتا ہے. دل جب کڑتا ہے پارکوں نا، میں لوگ پارک نہیں خالی ہیں. ہو جائیں. اور میرے حساب سے ہمیں اس کو نہیں روکنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر آپ اس کھلی فضا میں جائیں گے تو آپ صحت کے لیے کچھ نہ کچھ، اپنی جان کے لیے کچھ بہتر کر سکتے تھے. ہاں یہ تو ہے. میں نے پچھلے دنوں کمشنر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے، اوپر سیکرٹری صاحب کو بھی لیٹر لکھا تھا کہ آپ اس کو واک کے لیے اوپن کر دیں تاکہ لوگ جائیں وہاں واک کریں، بزرگ جائیں، ہارٹ کے مریض جائیں، بلڈ پریشر کے مریض جائیں. تو اس میں تو پھر اس پہ نظر ثانی کیوں نہیں کی جا رہی؟ دیکھیں مسائل میں اتنی الجھ گئی ہے گورنمنٹ، بہت زیادہ مسائل میں الجھ گئی ہے. یہ تو ہے، اور بہت سارے پوری مسائل دنیا اس وقت الجھی ہوئی ہے. پاکستان تو بیچارہ چھوٹا سا ایک نقطہ ہے دنیا کے نقشے پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے جو خدائی کے دعوے کرتے تھے وہ لم لیٹ ہو گئے ہیں. اور وہی ایک بات یاد آتی ہے کہ حکمرانی صرف میرے رب کی ہے، پوری دنیا پہ جو ہے نا جی حکومت میرے رب کی ہے. اچھا یہی بات ہے، جب ہم باہر کے ملکوں کو دیکھتے تھے کہ یار وہاں پارکس ہیں، وہاں لوگ کتنا اپنی ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں، اور جب یہ بیماری آئی کورونا تو وہ لوگ سروائیو بھی نہیں کر پا رہے تھے، اور قوت مدافعت دیکھیں ان کی کیسی ہے، کتنے کتنے لوگ جو ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی. اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ٹرانسمیشن میں اور میں بچوں کے پاس آ چکی ہوں، اور جی الشبہ ہیں ہمارے ساتھ، کراچی سے تشریف لائی ہیں اور تھیلیسیمیا کی جو ہے پیشنٹ بھی ہیں. بہت ہی جناب جی بریو بچی ہے. السلام علیکم الشبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک. ٹھیک ہوں. تو کب پتہ چلا آپ کو مسئلہ یہ تھیلیسیمیا کا؟ جب میں 24 ڈیز کی تھی، ہوں مطلب منتھ کی بھی نہیں تھی، ٹھیک. تب سے. تو اب آپ مزے سے پڑھ رہے ہو، سب کام کر رہے ہو، کوئی ٹینشن جی نہیں؟ میں ہوتی؟ 9th کلاس میں. واہ جی واہ زبردست. اور پڑھائی میں کیسی ہے الشبہ؟ 3rd آئی ہوگی. واہ جی واہ زبردست. یہ تو بہت ہی بریو بچی بھی ہے. واہ جی واہ. 3rd آئی ہے اور محنت بھی کرتی ہے، انٹیلیجنٹ ہے. تو کیا کیا شوق ہے؟ روزے رکھ رہے ہو آپ یا نہیں رکھ رہے؟ کچھ رکھ رہی ہوں، پھر پرابلم کی وجہ سے نہیں بھی رکھ اوہ رہی. ٹھیک ہے. تو عید کی تیاریاں ہو گئی الشبہ کی؟ ہاں جی. کیا لیا عید پر؟ اس عید پر کیا پہن رہی ہے الشبہ؟ بس شاپنگ کی ہے. اچھا شاپنگ کی ہے. چوڑیاں لی؟ ہاں جی. چوڑیاں لی، مہندی لی الشبہ نے. کیا کیا فیوریٹ ہے الشبہ کا؟ عید پہ کیا تیاری ہوتی ہے الشبہ کی؟ مہندی تو لگاتی ہیں، جی. مسٹ ہے. اچھا زبردست. اور چوڑیاں بھی ضرور پہنتی جی. ہیں؟ واہ جی واہ. تو چھٹیاں ہیں الشبہ کو بھی؟ جی جی. تو گھر میں ہوتی ہیں آپ، تو کیا چلتا ہے؟ گھر میں ہی رمضان میں تو قرآن پاک قرآن پاک پڑھتی ہے. ماشاء ختم بھی اللہ ہو گیا ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ایک ختم بھی کر لیا الشبہ نے. اچھا جی تو سنائیں گے، میں کیا سنا رہی ہیں؟ نعت سنا. جی بالکل ہم سنتے ہیں الشبہ سے نعت. تو دیکھ لیں اتنی پیاری بچی ہے، قرآن شریف ہے ختم کر لیا ہے. اور ہم لوگ دیکھیں بس اینڈ ہونے والا ہے، وہی والا حال ہے، کیونکہ ہم لوگ تو کام پہ آتے ہیں. تو اچھا جی سٹارٹ کر. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، پر نور فضاواں، آقا دا محلہ جویں عرش معلا، کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے، ساڈے ازلو جڑ گئے آقا نال رشتے، ساڈے ازلو جڑ گئے آقا نال رشتے. او کلمہ والا ویڑا پلکاں نال جمدا جاواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں.
माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। बस इस खुशी में हम तो लाए हैं, बल्कि हम क्या लाए हैं, वोल्का फूड लाए हैं, गिफ्ट हैम्पर, जो कि Thank you. जी आपके साथ जाएंगे। थैंक यू जी। और अब हम बात करेंगे, ये छोटे ब्रदर से बात करेंगे। तो ब्रदर हुए ना, सारे भाई हो गए, मेरे भी भाई हो गए, छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? अवैध शबीर। अवैध शबीर। अवैध शबीर माशाल्लाह। तो कब से पढ़ रहे हो आप? ये 2 साल हो गए हमें। 2 साल हो गए हैं। कितने साल के आप? कितने साल के हो? मैं 9 साल के हैं। जी। माशाल्लाह। और कितने भाई हैं आप लोग? हम 5 भाई हैं और 1 बहन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सारे पढ़ते हैं, नात शरीफ पढ़ते हैं, सारे पढ़ते हैं? नहीं, हम तीनों भाई पढ़ते छोटे हैं। भाई ना, जब हम पढ़ते हैं ना, बड़े भाई हाँ। तो घर में अक्सर ऐसे ही कर रहे होते हैं, तो वो छोटे जो हमारे भाई हैं ना, जो तो वो साथ साथ पढ़ते रहते दिन में। कभी अच्छा, वो 2 और मजीद छोटे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल छोटे हैं। अच्छा, उसके बाद ये बरादरान, 5 बरादरान जो है सब नजर आए। तो क्या सुना रहे हैं आप? ये ना सुनाएंगे। चलें ठीक है, हम नाच सुन, अच्छा फिर नाच सुनते हैं। और ये जी बिल्कुल माइक मुझे दें, और आप बच्चों को जी बिल्कुल गिफ्ट हैम्पर भी आपके साथ जाएगा वोल्का फूड की तरफ से, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। ये जी बिल्कुल गिफ्ट हैं, ये हमारे बरादरान के लिए ये गिफ्ट हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप बच्चों का। और फिर हम इनसे सुनते हैं कलाम। ये लें जी, आप लोगों के लिए गिफ्ट हैं जी, ये लें जी, ये लें। बाद में देख लेना, आपका गिफ्ट कैंडी है इसमें वोल्का की तरफ से। थैंक यू जी। सुनाए बच्चे जी। बरादरान, वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन में एक मरतबा पे। और बहुत ही प्यारा अंदाज है बच्चों का, और कहते हैं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह है। छोटे मियाँ का तो बड़ा ही प्यारा अंदाज है जी। हम बात करेंगे इजाज़त हुसैन साहब से और पूछेंगे इनसे कि बात हो रही थी कि जहाँ सहूलत ज़्यादा है, यहाँ तो सहूलत भी नहीं है, सेहत के हवाले से पार्क्स पे इतने मेंटेन नहीं है, इतने ज़्यादा नहीं आते लोग, तो वहाँ बीमारी तेजी से फैली है। और यहाँ अब फैल तो रही है। अब देख लें सिचुएशन, जब से लॉकडाउन खुला है तो रश ही रश है। तो क्या लगता है आपको, किन मुश्किलात का आगे सामना करना पड़ हमारे सकता पास है? इश्यूज कई सारे हैं। हाँ। तो एक इश्यूज नहीं है। हम जो जिस तरह पिसा हुआ तबका है और हम थर्ड वर्ल्ड की कंट्री में रहते हैं, उसको हम बिल्कुल कर दें, इसका कोई शक नहीं कि भूख से कोई मरने वाला नहीं है। लेकिन सफेद पोश आदमी पिस रहा है इस वक्त, सबसे ज्यादा सफेद पोश आदमी पिस रहा है ना। तो उसके पास इस वक्त मैंने कई सफेद पोश ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास एक टाइम का खाना है, एक का टाइम का नहीं है। और कई लोग वो हैं जो बिल्कुल ओपनली काम करते थे, मांगते थे, वो सामान इकट्ठा करके बेच रहे हैं। बिल्कुल। अब अगर हम अपना ईमान को दुरुस्त कर लें, इस रमजान शरीफ में भी अगर मामलात को हम नहीं देखना चाहते, करना चाहते, तो फिर कब देखेंगे? मुसलमान के लिए तो सबसे मोतबर महीना यही रमजान शरीफ का है। और इसमें भी हमने देखा है कि जिस तरह मैं माजरत के साथ कहूंगा, मैं पुलिस ने इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं किया। और उन्होंने उन जिनको इजाजत भी थी उनको जाके दबाया है, पकड़ा है, या तो भाई पकड़े उनको चलान करें। अगर आपने पकड़ा है, उनको पैसे लेके छोड़ दिए, तो आपने सबसे ज्यादा ज्यादती की। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप इस तरह लोगों को जाके नजायज तंग करना, लोगों से मसाइल खड़े करने, मैं समझता हूं हमारी इंतजामिया देखें, आप डिप्टी कमिश्नर है, कमिश्नर है, ये सब लगे हुए हैं। और पूरे पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा कोरोना का बोझ मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में आया है। बिल्कुल। और उसको बड़े एहसन तरीके से हमारे डिप्टी कमिश्नर उसको संभाला भी है। और यहाँ हमें चाहिए कि हम सब के सब लोग निकलते, हमारे MNAs निकलते, MPs निकलते, अपने तौर पे किया भी है, उन्होंने करने की कोशिश भी की है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें सबसे ज्यादा जो अवामी नुमाइंदे हैं उनका किरदार अदा करना चाहिए था। मार्केटों में, मस्जिदों में लोगों को जाकर, लोग अगर समझने के लिए तैयार नहीं है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट आपको हिदायत दे सकती, हर आदमी के पीछे, हर मस्जिद में पुलिस गवर्नमेंट खड़ा नहीं कर सकती। फिर आप लोग कहेंगे, देखें जी, जैसे कराची में उन्होंने हजरत अली का योम मनाया, उसमें कोई SOPs नहीं, कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा चीख रहे थे सिंध के वजीर आला साहब, और उसमें वो शामिल थे। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं हमारे मौलाना जितने भी हैं, मसाजिद में हैं, मैंने उनको देखा कि हर नमाज के बाद वो कहते हैं भाई आप जो है ना जी ये फासला रखें, नमाज को कायम करें बेहतर तरीके से। लेकिन मैं इस दफा तकलीफ ये सबसे ज्यादा हुई है कि खूबसूरत पिछला मेरा जो रमजान शरीफ था वो सऊदी अरब में गुजरा था। मैंने खाना काबा और मदीना मुनव्वरा में गुजारा। वो इतना पुरहजूम और इतना वो, आप जैसे आपने कहा कि वहाँ कई अरसा रही हैं आप, 11 साल रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा खूबसूरत मैंने जिंदगी में बड़े सफर किए हैं, उससे ज्यादा खूबसूरत सफर
اس سے زیادہ سکون ہوا. لیکن اس دفعہ آ کے تکلیف اتنی ہوئی, مسجدوں میں وہ حاضری نہیں ہے, بالکل بالکل, وہ لوگ نہیں ہیں, وہ رونقیں نہیں ہیں جو رمضان شریف میں ہوتی یعنی تھی. کہ پوری زندگی میں شاید ایسا مفروض ہو نہیں, گئی. نہیں پوری زندگی میں ایسا کوئی رمضان شریف نہیں میں آیا نے ہوگا نہیں دیکھا, جس اور میں اس دفعہ رونقیں میں نے نہ دیکھا ہوں. عام مسجد میں عام نماز سے بھی کم نمازی دیکھے میں نے. مطلب ہماری جو جہاں میرا آفس ہے اس کے ساتھ چھوٹی سی مسجد ہے, بالکل. فل ہوتی تھی, بالکل. پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. بالکل. اب ایک صف ہوتی ہے, 2 صفیں ہوتی ہیں. تو وہی بات ہے نا, سوشل ڈسٹینس تو رکھنا بہت ضروری ہے اور خیال رکھنا یہ بہت میرے خیال میں ضروری ہمیں ہے. لوگوں کو خود سمجھنا چاہیے اپنے لیے. یہ تو اپنے لیے ایسے سمجھنا آٹے کے ضروری لیے ہے. یا ہاں. جو کوئی راشن چلاتے ہیں, وہاں میں نے جو لوگوں کے رش دیکھے ہیں ان سے جا کے ایسے ہاتھ باندھے, اور اللہ کے ولی یہ تمہارا فائدہ ہے, تم بالکل. فاصلہ رکھ لو, ہر چیز اگر تمہاری قسمت میں ملے گی. لیکن اگر تم بیماری لے کے چلے گئے تو کیا فائدہ اس اچھا چیز کا. وہی بات ہوگی نا, قسمت میں کہتے ہیں موت لکھی ہے تو آنی ہے, جو قبر کا وہ جو ہے وہ کتنا ٹائم لکھا ہو, جو وقت لکھا وہ تو آنا ہے, تو پھر کیا ضرورت پڑی. اکثر لوگ اس پہ جو ہے نہیں دیکھیں, تو پھر اس میں آپ کیا کریں گے جب آپ کو یہ کہا گیا کہ تالا لگا کے جائیں. ہاں. تالا چور کے لیے کوئی چیز ہے؟ بالکل صرف کچھ بھی آپ نے نہیں ہے. حفاظت کے لیے ہے. بالکل آپ پھر اللہ کے سپرد کریں. بالکل اللہ کے اگر آپ حفاظت ٹرین کے آگے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ نے دیکھنے اللہ نے کیا لکھی میرے, تو اگر اللہ نے تو کیا لکھی نہیں ہے, آپ نے خود لکھی اپنے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ اپنے طور پہ پوری کوشش کر رہی ہے. دیکھیں اس نے لوگوں کے بل معاف کیے ہیں بجلی کے, میں نے خود دیکھے ہیں. لوگوں کو جو پیسے دے سکتی تھی منتھلی وہ دیے ہیں. اچھا پبلک نے بھی اس میں بڑا پارٹیسپیٹ کیا ہے. لوگوں نے راشن جو لوگوں کے گھر پہنچایا ہے, بہت سارے ہمارے ایم این ایز نے, ایم بی ایز نے, شامود قریشی صاحب کو میں نے دیکھا ہے, ملک عامر ڈوگر صاحب نے کی ہے, ندیم قریشی صاحب نے, سب نے, انہوں نے, ڈاکٹر اختر ملک صاحب نے کی, جس کے پاس جو وسائل تھے جو کر سکتا تھا کیا سب نے. ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے, جو ضرورت مند کے پاس چیز ہے نا وہ جانی چاہیے. بالکل اگر مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں کہوں میرے بھائی کو دے دیں. بالکل یہ تو ضروری ہے. جنگ عہد والا کام کر لیں ہم. ہاں. اگر ایک پیاسا ہے تو اس کو پانی پلائیں, اس کو پلائیں. واپس بالکل. بھی سارے یعنی شہید ہو گئے, ہاں. لیکن انہوں نے کہا اس کو پلائیں. شہید ہو رہے ہیں اور اس وقت وہ کہہ رہے پانی ان کو پلائیں, اس کی ضرورت ہے. لیکن اب لے کے راشن یہ بیچ رہے مارکیٹ احساس ہے, یہ احساس ہے جو ایک دوسرے کا احساس ہونا پیدا بہت کرنا ضروری ہے. پڑے گا. اس کو کہتے ہیں نا کہ بھائی چارے کا احساس ہے, اخوت کا احساس ہے, یہ بھائی چارہ, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, احساس لفظ تو علیحدہ علیحدہ ہے لیکن بنتا ایک ہی ہے, میننگ احساس ہی ہے اس کا. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اجاز صاحب کوئی میسج جو ہے کیا جائے گا آج کے دن؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جس محلے میں جس کالونی میں رہ رہے ہیں وہاں 2-3 گھر ہوں گے جو اس وسائل نہیں ہوں گے جو کھانا پکا سکیں یا راشن. اگر ہم سب مل کے اپنے محلے میں اپنی کالونی میں دائیں بائیں دیکھ لیں تو میرے خیال کسی کو کسی حاجت کی ضرورت نہیں پڑے. بالکل بالکل. بہت یہ گورنمنٹ اپنے طور پہ نہیں کر سکتی, پورے طریقے سے نہیں کر سکتی. اربوں روپے کے ریلیف دیے, لیکن میں سمجھتا ہوں اب بھی گورنمنٹ اس معاملے میں نہیں پہنچ سکی, ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی. یہ ہم پہ فرائض شامل ہے. بالکل ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. قاری حافظ مطہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بچوں آپ کا بھی شکریہ, اور آپ سے کلام سنیں گے. جی بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ سیگمنٹ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے, اور بالکل آپ کال کر سکتے ہیں. لائیو شو ہے, نمبر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آج ہم بچوں کے مسائل پر بات کریں گے. بہت سارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ روتے بلکتے رہتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ماؤں کو اسپیشل کیا ہو گیا. تو اس حوالے سے جی بات کرتے ہیں. چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں ہمارے ساتھ, ڈاکٹر نصرت بزدار ہیں ہمارے ساتھ. ان کو خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. پہلے تو میں کریکٹ کر دوں کہ ڈاکٹر نصرت بزدار صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. معذرت کے ساتھ ضرور بتائیں گے. ڈاکٹر ساجد اختر. ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر ساجد ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو, آپ تشریف لائے. اور ہمارے ساتھ ہیں نعت خواں ہیں طارق ندیم سعیدی صاحب ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف فرما ہیں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو جی. معذرت کے ساتھ ایک دفعہ معذرت, ڈاکٹر ساجد صاحب آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کے آج کل کیا کیا مسائل ہیں, اور جیسے کہ موسم بدل رہا ہے اور گرمی بڑھ رہی ہے, تو کیا کیا مسائل ہیں, کس طرح کے پیشنٹ جو ہے آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ Thank کہ بچے ہمارے معاشرے کا, ہمارے ملک کا ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہیں, اور 45% آف دی پاپولیشن ہماری جو ہے ہمارے ملک کی پیڈیاٹرک پاپولیشن ہے, یعنی کہ بچوں پہ مشتمل ہے. تو بچوں کے جو مسائل ہیں وہ اس لیے امپورٹنس رکھتے ہیں, اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج اس بارے میں پروگرام کیا.
میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بچے آج کل آ رہے ہیں، موسم جیسے جیسے چینج ہو رہا ہے، جیسے آپ نے پوچھا، تو گرمی آ رہی ہے، گرمی کے ساتھ دست اور اسہال کی بیماریاں زیادہ پھیل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کھانسی، نزلہ، زکام، بخار کے بچے بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر ساجد یہ بتائیں کہ یہ تو مسئلے ہیں، جیسے میں بتا رہی تھی کہ بعض ٹائم جو ہے بچے روتے رہتے ہیں، بلکتے رہتے ہیں، چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں میں. آپ کو اپنے بچے کا بھی حال بتا رہی تھی جب سٹارٹ ابھی نہیں ہوا تھا کہ 3 منتھ کا تھا اور روئے جا رہا ہے، میں پریشان، اور ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی نظر لگ گئی ہے، پتہ نہیں بچے کو کیا ہو گیا. تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بچہ وامٹ کر رہا ہے. تو اس طرح کے بھی مسئلے ہوتے ہیں جو پیٹ میں آپ درد. صحیح کہہ رہی ہیں. وہ جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ بتا نہیں سکتا، بالکل وہ بول بتا نہیں نہیں سکتا. سکتا. ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہوگا ہم بتا دیں گے، ہمارے سر میں درد ہے، یا پیٹ میں درد ہے، یا ٹانگ میں درد ہے، یا کہاں پہ کیا مسئلہ ہے. تو بچے نے رونا ہی ہے. اس کے بعد سے کام شروع ہو جاتا ہے. ایک تو ماں کا، کہ ماں آبزرو بہت اچھی آبزرور ہوتی ہے. ماں جو ہے، ماں کو بہت ساری موقعوں پہ صحیح وہ ڈائگنوز کر لیتی ہے کہ میرے بچے کو ابھی یہاں پہ درد ہو رہا ہے، یہاں پہ نہیں ہو رہا. اور ڈاکٹر صاحب کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر ڈاکٹر، کیونکہ اس کا تو کام یہی ہے بچے کو دیکھ کے ہی اس نے اسیس کر رہے ہیں. اس نے بچے نے اپنی کمپلینٹ نہیں کرنی، اس نے نہیں بتانا اپنے بارے میں، تو ڈاکٹر نے اس کو اسیس کر کے دیکھنا ہے. تو آج کل جو آپ بات کر رہی تھی نیو بورنس کی، نیو بورنس میں مسائل کی وجہ جو زیادہ بڑھتی جا رہی ہے وہ ماں کا دودھ نہ پلانا. اس میں ایک مین ریزن ہے کہ ہاں، جیسے ماں کا دودھ قدرتی طور پر اس میں شفا ہے، اور اس سے بہت سارے کولک پینز ہوتے ہیں اور بہت ساری اور چیزوں سے امیونٹی کے مسائل ہوتے ہیں، ان سے بچا رہتا ہے بچہ. اور اس سے قوت مدافعت اتنی بڑھتی ہے ماں کے دودھ سے کہ چھوٹی موٹی بیماریوں سے وہ ویسے ہی لڑتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو سٹارٹ میں مسئلہ ہوتا ہے یہی ہوتا ہے، پیٹ کا درد ہے. اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو پھر مستند ماہر امراض اطفال کو چیک کرانا چاہیے، تاکہ اس کا دیکھا جائے. پہلے تو ڈائگنوز ہونا کہ مسئلہ کہاں پہ، اور پھر اس کا علاج ہو. ایسے خود سے بعض اوقات ٹوٹ کے ہم شروع کر دیتے ہیں، وہ نہیں کرنے چاہیے. بچوں پہ تجربے نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب بات ہو رہی تھی کہ گرمیوں میں اسہال اور دست کے مسئلے بچوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فیڈر پی رہے ہوتے ہیں نا بچے چھوٹے، یا فیڈنگ پر ہوتے ہیں، تو کیا، اور اکثر کرالنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہی ہاتھ جو ہے جہاں زمین والے منہ پہ جا رہے ہوتے ہیں، کچھ تو انگوٹھا بھی چوس رہے ہیں کچھ بچے. تو کیا وجہ یہی ہے گند بھی، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اس ریزن ہو میں جو ہے سکتی نا، ہے؟ جیسے جیسے گرمی بڑھتی ہے تو اس میں جو جراثیم ہیں ان کی گروتھ کے جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے اسپیڈ. بالکل. تو پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، اور خوراک صاف نہ ہو یا پانی صاف نہ ہو، یا ادھر ادھر ہاتھ مار کے منہ میں لے جائیں، تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے پیٹ کے مسائل اور دست اور اسہال کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں. صحیح. اچھا، ویسے تو مائیں اتنا فیڈر دھو رہی ہوتی ہیں، بوائل کر رہی ہوتی ہیں، سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں، پھر بھی جب بچے جو ہے ان کو جو ہے دست لگ جائیں یا موشن لگ جائیں تو ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں کہاں، پتہ نہیں کہاں کوئی کمی رہ گئی ہے. تو کیا ریزن ہو سکتی ہے، اور کس طرح بچے کی ٹیک کیئر کی جا سکتی ہے؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے ڈاکٹر صاحب. حکومت پنجاب نے، بلکہ پاکستان میں پورے میں ہی روٹا وائرس ایک بیماری ہے، اس کے خلاف ویکسین اویلیبل ہے، جو کہ اگر جو پہلے 2 سال کا ڈائریا ہوتا ہے، کہتے ہیں 60 to 70% جو پہلے 2 سال کا ڈائریا وہ روٹا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اگر ویکسینیشن ہم کرائیں اور اپنے بچوں کو ویکسین پلائیں ٹائم پہ، جو کہ 10 سے 14 ہفتے کی عمر میں بھی ویکسین یہ روٹا وائرس کی پلائی جاتی ہے، تو اس سے کافی حد تک ایک تو پریونشن ملتی ہے، اس سے پریونٹ ہوتا ہے ڈائریا. دوسرا، اس کے علاوہ حفظان صحت کے اصولوں پہ عمل کریں. پانی دیں تو بوائل کر کے دیں، خوراک دیں تو صاف ستھری دیں. بعض اوقات ہم فیڈر تو بوائل کر دیتے ہیں، لیکن وہ دودھ پرانا ہو یا اس میں پانی استعمال ہوا وہ صحیح نہ ہو. تو آپ ماں کو یا اس کو غور کرنا چاہیے کہ میں کہاں پہ تھوڑا سا ڈیفیشینٹ ہوں اور مجھے کہاں پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اور جیسے ہی ہو جائے تو اس کو فوراً فریکوینٹ فیڈنگ کرائیں، زیادہ سے زیادہ ORS دیں، اور فوراً ماہر امراض اطفال کے پاس لے کے جائیں تاکہ اس بچے کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. اچھا، ایک سب سے اہم مسئلہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر پیرنٹس چاہ رہے ہوتے ہیں ہیلدی بچہ ہو. ہیلدی سے مراد ہمارا نا صحت مند موٹا تازہ بچہ جو ہے، ہم اس کو ہیلدی سمجھتے ہیں. ویسے ہیلدی بچہ ہوتا کیسا ہے، اس کی تو ڈیفینیشن بتا دیں. ہیلدی بچہ، موٹا تازہ بچہ ہیلدی ہوگا؟ بالکل موٹا تازہ بھی ہونا چاہیے اور ایکٹیو ہونا چاہیے. دماغی اور جسمانی طور پہ صحت مند جو بچہ ہوگا اس کو ہم ہیلدی بچہ کہیں گے، کہ اس کا دماغ بھی صحیح چل رہا ہے اور اس کے مائل سٹونز اچیو ہو رہے ہیں، کہ اس نے 3 مہینے کی عمر میں گردن سہارنا شروع کیا ہے، 6 مہینے کی عمر میں بیٹھنا شروع کیا ہے، یا 9-10 مہینے 11 مہینے پہ وہ چلنا کے قابل ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ چلنا شروع کر رہا ہے. تو ہمارے کچھ مائل سٹونز ہوتے ہیں اس میں، تو ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں کہ اس مہینے پہ اس کو یہ اچیو کرنا چاہیے. اس کی گروتھ جو ہے صحیح ہو رہی ہے، صحیح ٹائمنگ، اور اس کا ویٹ بھی پھر اس حساب سے بڑھ رہا ہے، اس کی ہائٹ بھی بڑھ رہی ہے. تو یہ کافی سارے پیرامیٹرز ملا کے نا پھر ہم کہیں گے کہ یہ ہیلدی بچہ ہے. تو صرف اس کے موٹاپے کو دیکھ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہیلدی بچہ ہے.
صحیح. تو جتنا موٹا بچہ ہوگا اتنے مسائل زیادہ ہوں گے بیٹھنے میں, چلنے میں, اور صحت کے حوالے سے بھی تو بہت سارے مسائل بالکل. ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا ایک اسپیسیفک سا کوشچن ہے. وہ پیڈیاٹرک اوبیسٹی ایک جو ہے نا ایک پرابلم ہے کہ بچوں میں بڑھ رہی ہے. اس کے مختلف عوامل ہیں, لیکن ہر بچے کو موٹا بھی نہیں کہہ سکتے. اس کے لیے پھر ماہر امراض اطفال کو چیک کرا لیا جائے تاکہ وہ اس کو اسیس کر لے کہ کیا وہ کچھ ایک چھوٹی سی لمیٹڈ سی پرسنٹیج ہے جس میں خطرناک ہوتا ہے, تو اس کو تاکہ رول آؤٹ کر لیا جائے اس کے ٹیسٹ کرا کے کہ یہ کس وجہ سے ہے. وجہ پتا ہونا تو پھر اس حساب سے علاج اچھا ہو جاتا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اوبیسٹی بھی جو ہے ایک بیماری ہے بچوں میں. نہیں تو پیرنٹس تو خوش ہو جاتے ہیں, سارا بچہ تو ماشاءاللہ دبلا ہے, اور جس کا دبلا ہے وہ بیچارے خوش نہیں ہوتے. معذرت کے ساتھ جن کا بچہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے تو وہ خوش بھی ہوتے ہیں, اور دیکھیں ہم ان کو کھلاتے پلاتے ہیں, یہ ہوتا ہے. اور بیچارے دبلے پتلے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. لوگ یہی پوچھتے ہیں کچھ کھلاتے نہیں اپنے بچے کو, اس پہ توجہ نہیں. میرے ساتھ ایسے ہوا ہے نا. بالکل صحیح ہے. تو میرے بچہ جو ہے بڑا والا تو تھوڑا سا دبلا پتلا ہے, اور بچپن سے ایسے آج تک وہ ویسے کا ویسے سلیم اینڈ سمارٹ ہے. تو یہی پوچھتے ماں توجہ نہیں دے رہی, حالانکہ ہر کام کر رہی ہوتی ہے ماں بیچاری, اور دلیا بنا کے دودھ بنا کے ہر چیز کھلا رہی ہوتی ہے, اور وہ جو لگ نہیں رہا تو بندہ کیا کرے. تو اس طرح کے الفاظ سننے کے ملتے ہیں, اور ماں پریشان ہو جاتی ہے. اللہ میاں میں کہاں کیا کروں اور کیا کہیں گے اس حوالے سے. اگر آپ کا بچہ آپ سمجھتی ہیں کہ ویسے ایکٹیو الرٹ ہے, دماغی طور پہ ٹھیک ہے, چست ہے, اس کی ایکٹیویٹیز ٹھیک ہیں, ہائٹ اس کی صحیح ہو رہی ہے, اگر تھوڑا بہت پھر بھی آپ ڈسکس کر سکتی ہیں ویل بیبی کلینکس میں جا کر کسی بھی اپنے معالج سے مشورہ کر لیں کہ پھر تاکہ اس میں اسیس کر لیا جائے کہ کہاں پہ کمی ہے, کوئی ڈائٹ میں ڈیفیشنسی ہے یا کسی پیٹرن میں ڈیفیشنسی ہے, تو اس کو دیکھ لیا جاتا ہے. جتنی اچھی ڈائٹ ہوگی, ڈائٹ سے مراد یہی ہے کہ ہیلدی ڈائٹ سے اس میں مائکرو نیوٹرینٹس بھی ہوں, اس میں پروٹین بھی پوری جا رہی ہو, اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی جا رہے ہیں, اس کے فیٹس بھی جا رہے ہیں, اس کو فروٹس بھی مل رہے ہیں. بچوں کا فوڈ یا بچوں کا جو کھانا ہے, ڈائٹ ہے, وہ الگ ہوتی ہے بڑوں سے. کچھ اس حوالے پہ نوٹ کریں, کیونکہ جو بڑے ہمارے کھا رہے ہوتے ہیں وہی بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں. جو کھا رہے ہیں اس کو عادت بنا رہے ہیں, ہم روٹی کھا رہے ہیں, سالن کھا رہے ہیں, تو بچہ بھی ایسے کھائے گا. تو کوئی ایج ہوتی ہے جس میں اسٹارٹ کرنی ہے, کب کرنی ہے یہ ساری چیزیں. ہم پہلے تو کہتے ہیں کہ پہلے 6 مہینے تو ماں کا دودھ جو ہے ایک مکمل غذا ہے, لیکن اس کے بعد وہ مکمل غذا نہیں رہتی. اس کے علاوہ ہمیں ٹھوس غذا ایڈ کرنی پڑتی ہے اس کی ڈائٹ میں. شروع ہم کرتے ہیں کہ چاول اور یا اس سے بنی ہوئی چیزوں سے. گندم ابھی ہم دے رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں دینی. ہم نے دوسرے باہر کے ملکوں میں تو 1 سال کے بعد دیتے ہیں, تو ہمارے ملک میں 10, 11, 12 مہینے کے بعد شروع کرنی ہے اس کو. بالکل. تو اس سے پہلے کھچڑی دے سکتے ہیں, کیلا میش کر کے دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ سیریلیک یا ڈفرینٹ جوسز وغیرہ بنائے جا سکتے ہیں, دلیا بنایا جا سکتا ہے گھر میں, حلوہ بنا کے دے سکتے ہیں, سوجی کا حلوہ. مجھ سے پوچھے میں ایک ماں ہوں, یہ ساری چیزیں جو ہے بچے کو دی جا سکتی ہیں. اور میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے بڑے بچے ہیں, 7, 8, 9 سال کے ہیں, اور منہ میں فیڈر لیا ہوا ہے, سارا دن فیڈر پی رہے ہیں, ختم ہوتے. تو ایسے پیرنٹس کو چاہیے کہ بچے کو جو ہے یہ ایج کے بہت گروئنگ ایج ہے, تو غذا پہ لانا بہت ضروری ہے. بالکل ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے, کیونکہ یہ غلط ہیبٹ ہے اس کی کوئی ڈائٹ, اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ دودھ پہ ہی رہتے ہیں اور ٹھوس غذا نہیں کھاتے, جس سے ان کی بڑھوتری کا عمل متاثر ہوتا ہے. اور پیرنٹس یہی کہتے ہیں دودھ تو پی رہا ہے نا, چلے کچھ بھی نہیں کھا رہا, دودھ تو بچہ پی رہا ہے نا ہمارا. دودھ مکمل غذا نہیں ہے اس ایج گروپ کے لیے. یہ جو ہماری بچوں کی ایج ہوتی ہے نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے نے بڑھوتری ہونی ہے اس کی, اس نے بڑا ہونا ہے, اس نے اپنے جسم اور اس کے گروتھ کا سائز بھی انکریز ہو رہا ہے اس کا, اور دیکھیں اس کی ہائٹ بھی انکریز ہو رہی ہے, ویٹ بھی انکریز ہو رہا ہے. تو اس کے لیے اس کو بیلنس ڈائٹ چاہیے. افضل ہے ہمارے ساتھ کھانے والے سے, ان کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم افضل. جناب السلام علیکم. جی میرا بھائی کیا کہیں گے؟ میرا بیٹا ہے تقریباً 12 سال کا جی. ٹھیک ہے. تو وہ اپنا زخم دیکھتا ہے نا تو وہ بیہوشی حالت میں چلا جاتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, اور اس کو میڈیسن ایڈوائز کر دیں گے ڈاکٹر صاحب جو بیٹھے ہیں, بچوں کو دل کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے افضل سے, پوچھیں گے بچے کے بارے میں؟ بچے کا زخم کو دیکھ کے پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ جی نہیں افضل آپ سے ٹھیک ہے افضل, ڈاکٹر صاحب آپ سے کچھ سوال کریں گے. افضل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ اپنے زخم کو دیکھتا ہے تو اس کو مسئلہ ہوتا ہے, کون سا زخم؟ ہاں جی, خون کو, یعنی کہ کوئی بھی چیز دیکھتا ہے نا اس طرح ہو جاتا ہے. کسی یعنی کہیں کو کسی بلڈ کو, زخم کو کسی کو دیکھ لے تو وہ بچہ جو ہے مطلب اس کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ڈر جاتا ہے بچہ, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. تو ایسے میں اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں. حالت آ جاتی ہے اس کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि ये बच्चे का खौफ है, ये डर बच्चे का है। खौफ है। ये 12 साल का बच्चा है, वैसे हाँ। काफी ग्रोइंग एज में है, तो उसको काउंसलिंग की जरूरत है। उसको माँ बाप को प्यार से बिठा के समझाने की जरूरत है कि ये बेटा, कि जो भी ये खून है तो ये इस वजह से है या इसकी ये है, तो इससे आपको या आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है जी, हम चलते हैं जनाब। बिल्कुल हमारे साथ बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ने वाले तारिक नदीम सईदी साहब हैं, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कलाम की। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, बहुत ही उम्दा, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा अंदाज है जी। डॉक्टर साहब आपसे बात करते हैं और बच्चों की बीमारियों के हवाले से बात करते हैं, तो बच्चों में भी सांस लेने में दुश्वारी और इस तरह की बीमारियां होती हैं, कुछ बताइए इस हवाले से हमें। बिल्कुल, बच्चों में भी उसी तरह से बीमारियां होती हैं, बल्कि बच्चों में सांस की बीमारियां ज़्यादा होती हैं बड़ों के निस्बत, क्योंकि बच्चों में जो सांस लेने के लिए जो रेस्पिरेटरी पैसेज है या नालियां होती हैं सांस की, वो थोड़ी सी छोटी होती हैं। तो उनको अगर सोजिश हो जाए सांस की नालियों की, या दमा हो जाए, या उनको कोई और बीमारी हो जाए, तो वो ज़्यादा सीवियर होती है बड़ों की निस्बत। सांस के मसाइल बच्चों में ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो रीजन क्या है? अक्सर तो हलक में दूध जैसे पीते हैं, कुछ चीज फंस जाती है, तो इस तरह के तो मसाइल होते हैं। रीजन मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के हिसाब से मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। नौज़ायदा बच्चों की डिफरेंट वजूहात हैं, बड़े बच्चों की डिफरेंट हैं, उससे बड़े बच्चों की डिफरेंट। ठीक, इरफान है हमारे साथ कबीर वाला, से उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा भाई, क्या पूछेंगे? इरफान ऊंचा बोले, आवाज कम आ रही है भाई, जल्दी पूछें। जी जी, वालेकुम सलाम जी, कबीर वाला से बात कर रहा हूँ। जी जी, पूछें, क्या पूछना है? मुझे ना थोड़ा सा टाइफाइड बुखार का मसला है, तकरीबन 3 साल से। तो उसका मैंने यानी कि टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं, लेकिन उसका मुझे आराम नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब आपने कुछ पूछना है? हाँ जी, टाइफाइड आपको है किसने बताया आपको टाइफाइड है? कोई टेस्ट हुए आपके, या कोई आपकी रिपोर्ट्स हैं, या तो वो शेयर कर सकें, फिर आपको ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। तो 3 साल से कह रहे हैं भाई। और 3 साल से टाइफाइड कैसे है? आप किसी दिन तशरीफ ले आएँ हमारे मेडिकल ओपीडी में, तो चेकअप कराएं अपनी रिपोर्ट्स के साथ, आपकी अपनी हिस्ट्री के साथ, आपको फिर मुआयने के बाद फिर बेहतर बताया जा सकता है। मजीद बात करते हैं, हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। रमज़ान मेहरबान, नाज़रीन खुश आमदीद कहेंगे आपको रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर। और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और अगर आपको कुछ मसला हो तो आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वो टाइफाइड बुखार 3 साल से है, कैसा हो सकता है, कुछ इस हवाले से बताइए। टाइफाइड 3 साल से नहीं होगा। उनको कोई बताया गया होगा वो टाइफाइड हो सकता है, ठीक हो गया, उसके बाद वो दोबारा किसी और बीमारी के साथ हुए, तो उनके जहन में शायद यही होगा कि वही है मुझे। तो इसीलिए मैंने इनको कहा था कि आप अपनी तमाम रिपोर्ट्स के साथ और अपने खुद तशरीफ लाएं, किसी मुस्तनिद मुआलिज को चेक कराएं, ताकि वो देख ले, इनकी हिस्ट्री भी ले ले, इनकी रिपोर्ट्स भी देख ले, और इनका मुआयना भी कर ले, उसके बाद तशखीस हो, और फिर उसके बाद इलाज हो सकता है। ठीक है। अच्छा, बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, इसकी क्या रीजन है? और माएँ इतना, वो कहते हैं ना, पता नहीं कितने कंबल और कितने ब्लैंकेट में दबा दबा के रखती हैं। गर्मियों में भी बच्चों को ब्लैंकेट में दबा के रखा जाता है, मैं हैरान होती हूँ। तो क्या रीजन क्या है, क्या वजह क्या है? बच्चों में सांस के अमराज जो बढ़ रहे हैं उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले तो बेसिक यही है कि हमें प्रिवेंशन की तरफ जाना है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि वैक्सीनेशन से मुदाफियत आ जाती है। हमारी जो EPI की वैक्सीन है उसमें कुछ भी नमूनिया है, उनके खिलाफ मुदाफियत मौजूद है। दूसरा, माँ का दूध अगर उसने पिया हो तो उसमें मुदाफियत और ज्यादा बढ़ जाती है। वो तो आजकल है उसके अलावा थोड़ा सा जो मसाइल बढ़ रहे हैं वो पोल्यूशन की वजह से भी बढ़ रहे हैं, कि हमारे जो एयर पोल्यूशन है और वो ज्यादा हो रही है, हाइजीन का ख्याल हम नहीं रख रहे होते, और उसके अलावा जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो ओवर क्राउडिंग होती है, एक बच्चे को है उसके साथ दूसरे बच्चों को भी लग जाता है, और वो ये भी मसाइल। अच्छा, छोटे बच्चों को इन्फेक्शन लगने की वजह जो है वो जो है ना, सब पप्पियां कर रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं, तो ये भी एक रीजन है कि अगर बहुत जल्दी जो जो है उसको प्यार कर रहा है और जो उसके पास जा रहा है, अगर उसको है तो वो सांस की बीमारी उसको मुंतकिल कर सकता है। बिल्कुल ये रिस्क होता है उसमें। ठीक है। और बच्चों में ये खुर जो लगी रहती है चेस्ट में,
تو یہ بعض بچوں میں تو لگاتار لگی رہتی ہے، تو کیا یہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل وقت کے ساتھ. اب اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. پہلے تو ہمیں اس کی وجہ کا پتہ ہونا چاہیے. اگر وجہ کا پتہ لگ جائے، چیک کرا لیں، تو اس وجہ کو جب دور کر دیا جائے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے. کچھ الرجک ہوتی ہیں وجوہات ہوتی ہیں. بچوں میں بھی الرجی ہوتی ہے، بچپن سے پائی جاتی ہے، یعنی کہ دودھ سے بھی ہو سکتی ہے بچوں کو؟ دودھ سے بھی ہو سکتی ہے، مختلف غذاؤں سے بھی ہو سکتی ہے، گندم سے بھی الرجی ہوتی ہے اور انڈے سے بھی ہو جاتی ہے. کچھ بچوں کی اسکن ریڈ ہو جاتی ہے انڈا کھانے سے، اور بالکل وہ سوٹ نہیں کر رہا ہوتا. اور ایک مخصوص ایج ہوتی ہے، اس کے بعد ہم انڈے کو 1 سال کے بعد ہی الاؤ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے منع کر رہے ہوتے ہیں کہ 1 سال تک نہ لیں. اسی طرح سے گندم کا بھی ہم اسی وجوہات کی بنا پہ کہ ان کو دست وغیرہ لگ جاتے ہیں اگر ان کو وقت سے پہلے سٹارٹ کر دیا جائے، تو اسی لیے منع کرتے ہیں. اچھا ایک یہ بھی ہے، وقت سے پہلے جو ٹھوس غذا سٹارٹ کر دی جاتی ہے تو پھر وہی اسہال اور جو دست ہے اس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے بچوں کا. اور دوسری بات صفائی کی ہے. اچھا تیسری بات جو کہوں گی، مائیں جو ہے بچوں کو جو ہے دودھ کی بجائے ٹیٹرا پیک جوس دے رہی ہوتی ہیں. یہ بہت دیکھنے میں آیا ہے. یہ جو فریش جوس تو دینا ممکن نہیں ہے، تو کیا کریں؟ وہ اپنی سہولت دیکھتی ہیں تو اس میں وہ اس طرح کی چیزیں کیمیکلز والی چیزیں دے رہی ہیں، سافٹ ڈرنک دے رہی ہیں فیڈرز میں. یہ باہر کی بنی ہوئی، میں تو آپ نے جوس کا کہا، میں تو باقی چیزوں سے بھی منع کروں گا کہ یہ جو ہم دیتے ہیں ان کو لاڈ پیار میں ان کو پیسے دے دیتے ہیں اور وہ گلی محلوں سے جا کے ٹافیاں اور گندے چاکلیٹس اور پتہ نہیں کیا کچھ خرید لیتے ہیں، پاپڑ خرید لیتے ہیں، اس سے کیمیکلز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی بھوک مر جاتی ہے اسے، اور پھر وہ ہیلدی ڈائٹ نہیں لیتے ہیں. اچھا بھوک ختم ہونے کی ایک ریزن یہی ہے جو بچے الا بلا کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں بھوک نہیں لگتی اور پیرنٹس پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے؟ ریزن یہ بھی ہے کہ ان کو جو ہے گند والا کھا رہے ہوتے ہیں اور اس میں انرجی تو ہوتی نہیں لیکن ان کی بھوک مٹ چکی ہوتی ہے. اب ان کی گروتھ بھی پھر اس حساب سے رک جاتی ہے اور ان میں جو چیزیں ان کو ضرورت ہے، ان کی باڈی کو ضرورت ہے بڑھوتری کے لیے، وہ نہیں مل رہی ہوتی. اچھا آج کل ایک اور بہت مسئلہ ہے، بچے چوزی ہو گئے ہیں، بہت مخصوص چیزیں کھاتے ہیں. باہر کی چیزیں کہو تو پیزا دے دو، برگر دے دو، شاورما تو بڑے شوق سے کھا لیں گے. گھر کی سبزی جو ہے وہ نہیں کھانی ہم نے. تو یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے بچوں میں. تو یہ آتے ہم خود ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کچھ اس کے حوالے سے یہ ہماری ہی کمیاں ہیں جو ہم اپنی سہولت دیکھتے ہوئے ان پہ محنت نہیں کرتے بچوں پہ، اور بچوں کو ہیلدی ڈائٹ نہیں دیتے. ان کو پیسے پکڑا دیتے ہیں یا ان کو شارٹ کٹ کے چکر میں چلو پیزا منگوا دیا یا برگر منگوا دیا یا کوئی پاستے منگوا دیا یا کچھ اور فاسٹ فوڈ کے چکر میں ان کو ڈال دیتے ہیں اور ہیلدی کہتے ہیں بچے سبزیاں نہیں کھاتے. جس گھر کا مسئلہ دیکھ لو، کیا پکائیں. میری بہنیں مجھے جانتی ہیں، مجھ سے میں یہی سب کا مسئلہ ہے. جس گھر میں دیکھ لو تقریباً یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ بچے جو ہے سبزیاں نہیں کھاتے. کیا پکائیں، گوشت میں کیا ڈالیں، عربی ڈالیں تو عربی بچے نہیں کھا رہے، آلو جو ہے وہ بہت مشکل سے کھا رہے ہیں. کہ تو یہ بڑا ہے، کیا پکایا جائے. کدو ٹنڈے بچے نہیں کھاتے، توری بچے نہیں کھاتے، تو پھر سبزی میں کیا رہ گیا. ساگ بچے نہیں کھاتے. یہ سارے جو ہے نا، یہ ساری چیزوں کا سامنا مجھے کرنا پڑتا ہے اور میرے بچے نخرے دکھا رہے تھے، ہم نے یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا. تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے بچوں کو پالنا اور ایسے بچوں کی ڈائٹ کا خیال رکھنا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن ان کی عادتیں صحیح کرنی پڑے گی. یہ صحیح ہے، یہ عادتیں کب صحیح ہوتی ہیں؟ ہمیں صحیح محنت کرنی پڑے گی. بچہ ہے جو چھوٹا بچہ ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اب ان کی عادتیں تو ہم نے ہی یہ خراب کی ہیں نا، پیزوں پہ ڈال کے. ان کو اتنے آلٹرنیٹیوز ہم نے دیے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی بیسک چیزوں کی طرف، ہیلدی چیزوں کی طرف نہیں جا رہے ہیں. یا تو باہر سے گند بلا لے رہے ہیں یا کوئی تلی ہوئی چیزیں خرید رہے ہیں یا پھر برگر پیزے کی طرف جا رہے ہیں. اچھا بچپن میں اگر یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب آپ کو، تو ہمارے نانیاں دادیاں چوری بنایا کرتی تھی. ہاں بالکل ہیلدی، اصلی گھی میں اور شکر ڈال کے، اور وہ کھلایا کرتی تھی. تو ہم شوق سے میاں مٹھو چوری کھاؤ گے وہ والا حال ہوتا تھا، تو ہم شوق سے کھاتے تھے. تو وہ ہیلدی ڈائٹ تھی. ہیلدی ڈائٹ تھی. اس میں وہ نانیاں دادیاں ہماری محنت کر رہی ہوتی تھی نا، اور وہ لگی ہوتی تھی کہ ہم نے، اور ان کو ٹینشن ہوتی تھی کہ اس ٹائم اس نے یہ کھایا تو اب اگلے ٹائم میں نے اس کو یہ دینا ہے. بالکل. کوئی کھچڑی بنا رہے ہیں یا کوئی ساگودانہ کے کچھ بن رہا ہے یا کچھ اور کچھ بن رہا ہے، کچھ نہ کچھ لگی ہوئی ہیں وہ. تو اب ہم وہ اسے اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کی ماں اتنی ٹینشن نہیں لے رہی، لیکن ٹینشن اس کو بھی ہے. ماں کو ٹینشن ہے لیکن ماں اس ٹینشن کو صحیح ڈائریکشن میں ایگزیکیوٹ نہیں کر رہی ہے. صحیح صحیح صحیح. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کے لیے اچھی جو ڈائٹ ہے اس کو دینا بہت ضروری ہے. محنت کرنی پڑتی ہے اور یہ ضروری ہے. جی بالکل. طارق ندیم صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کلام کی. جی طارق صاحب. یہ ہم نے ٹیلی فون نمبرز ہمارے ہاسپٹل نے دیے ہوئے ہیں. بالکل. تو ٹیلی میڈیسن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ آپ فون پہ ہی اپنے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں.
تو آپ ڈسکس کریں گے اپنے مسائل. اگر ڈاکٹرز اور آپ اتفاق کریں گے اس سے کہ بچے کو لانے کی ضرورت ہے تو پھر انتہائی مجبوری کی صورت میں لائیں, اوائڈ کریں. مطلب انفیکشن ہو گیا اور چیسٹ انفیکشن ہو جاتے ہیں, کھانسی ہو گیا, زکام ہو گیا, فیور, تو یہ ٹیلی فون پہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹیلی فون کے نمبرز موجود ہیں جو کہ ٹیلی میڈیسن کے جو ہمارا نشتر کے اندر بھی بچوں کے بھی ہمارا اسپیشلٹی ہے, اس میں بھی ہم مشورے دیے جاتے ہیں. تو ٹیلی میڈیسن کو پریفر کرنا چاہیے, ہسپتالوں میں نہیں لے کے آنا چاہیے کیونکہ ہسپتالوں میں انفیکشن بڑھنے کے چانسز ہیں, اور بچوں کے اندر اور بوڑھوں کے اندر تو مدافعتی نظام تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے تو ان میں زیادہ چانسز ہیں. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ بچوں کی شرح اموات, نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات پاکستان میں زیادہ ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے دوسرے ملکوں کی اگر ہم بات بالکل آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا. پاکستان اس وقت دنیا میں پہلے نمبر پر ہے نوزائیدہ بچوں کی اور انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ جس کو کہتے ہیں. پوری دنیا میں ہم سے بہت غریب اور بہت ہی پسماندہ ملک پڑے ہیں, لیکن بچوں کی شرح اموات پاکستان میں سب سے زیادہ ہے, ہم پہلے نمبر پہ ہیں. تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی وجوہات اصل میں بچہ جو ہے, بچے کی لائف جو ہے اس وقت شروع ہو جاتی ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. تو وہ ماں کی زچگی کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں, ماں کی خوراک کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ بچوں کی اپنی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. بچوں کے پیدائش کے وقت ان کو پراپر کیئر نہ ملنا بھی ایک وجہ ہے, اور اس کے علاوہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ریسسیٹیٹ کرنے کے لیے بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ بچوں کے کوئی بہت زیادہ ہسپتال موجود نہیں ہیں. تو یہ سارے عوامل ہیں جو کہ بچوں کی شرح اموات کو بڑھاتے ہیں. یعنی بچے کی پیدائش کے بعد وہی بات ہو گئی, زچہ بچے دونوں کی جو ہے صحت کے حوالے سے جو ہے ڈاکٹر ہونا بہت ضروری ہے, اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور اکثر نوزائیدہ بچے جو ہے نا ڈیتھ ہو جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا, تو اس وقت بھی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, یہ چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت بچوں کو. گھٹی جو ہے جو دی جاتی ہے چھوٹے سے بچے کو, کبھی شہد کی گھٹی یا کوئی بھی گھٹی, تو یہ کیا ٹھیک ہے, مناسب ہے؟ ماں کا دودھ سب سے اچھی گھٹی ہے. پیدا ہونے کے آدھے گھنٹے کے اندر اس کو ماں کا دودھ پلائیں, وہ آپ کا سب سے پہلا گفٹ ہے اس بچے کو اگر آپ دے دیتے ہیں. اس کے اندر اینٹی باڈیز سے فل ہوتا ہے. یہ تو ہمارا کلچر بن گیا نا, چاچا نے لگانا ہے, پھوپھو نے لگانا ہے, نانی نے لگانا ہے. بھئی ایسی نیچر ہوگی جیسے جی گھٹی لگانے والے کے تو پتہ نہیں کیا کیا مت بنے ہوئے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ گھٹی ماں کو ہی دینے دیں, اور یہ اسی کا حق ہے, اور اس کا پہلا گفٹ ہے بچے کا کہ اس کو وہ دودھ ملنا چاہیے ماں کو. تو گھٹی میں ماں کا دودھ دینا ہے اور کچھ بھی نہیں دینا. تو یہ دیکھ لیں ہمارے ہاں پتہ نہیں شہد چٹائی جاتی ہے اور پھر جو ہے بلایا جاتا ہے کہ جو ہے نیچر کا اثر ہوگا. تو نیچر جو سیکھنی ہے سب ماں کی گود سے ہی بچہ سیکھ رہا ہے, ماں ہی درسگاہ ہوتی ہے بچے کی, وہی کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے, وہی آگے جا کے جو ہے پنپتا بھی ہے, نظر بھی آتا ہے. اچھا ذہنی اور جسمانی جو ہے لحاظ سے ہمارے پاکستانی بچے کمزور ہیں بنسبت دوسرے ملکوں کے, تو اس کی کیا ریزن ہے, ڈائٹ ہے, کیا ہے, میڈیکل کی سہولتیں ہمارے ہاں جو تقریباً 38 سے 40% بچے جو ہے ذہنی و جسمانی طور پر باقی دنیا کے بچوں کی نسبت کمزور ہیں, سٹنٹڈ ہیں یا مال نرشڈ ہیں, مال نیوٹریشن ہے اس کو. تو اس کی وجوہات ڈیفرنٹ ہیں. ایک تو ہمارے متوازن غذا کا نہ ہونا, دوسری وجہ ہے کہ بار بار ان کو انفیکشنز ہوتے ہیں, بار بار ان کو ڈائریا ہوتا ہے, وہ ویکسینیشن ان کی پراپر نہیں ہوتی. تو یہ مختلف عوامل ہیں جن کی وجہ سے بچہ جو ہے ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور رہ جاتا ہے, ویکسینیشن صحیح نہیں کرائی جاتی, وقت پہ نہیں کرائی جا رہی ہوتی, یہ چیزیں بہت ساری ویکسینز, کچھ ویکسینز ہیں جو سرکاری طور پہ 10 بیماریوں کے خلاف تو ویکسینز اویلیبل ہیں, مفت ہیں, اور وہ بھی نہیں لگواتے. اور اس کے علاوہ دنیا میں اگر دیکھیں تو 30 سے زیادہ ویکسینز اویلیبل ہیں, اور کچھ ہمارے پاس ہم افورڈ کرتے ہوئے بھی اگر نہیں لگوا سکتے کیونکہ وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. تو بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اگر پراپر ویکسینیشن ہو, اور حکومت بھی تمام ویکسینز کی اویلیبلٹی کو انشور کرائے پاکستان کے اندر, تاکہ ہمارے بچے بھی محفوظ رہیں اور صحت مند. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. لاسٹ میں کیا میسج جائے گا, کیا کہیں گے دیکھنے والوں کو؟ میں یہی کہوں گا کہ بچے جو ہیں قدرت کا تحفہ ہیں, اور ان کا جو ہے ہمارا سب سے جو ہم جتنا بھی کچھ کماتے ہیں, ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا بچہ ہے. اگر ہم نے اس پہ صحیح محنت کی, اس کی خوراک پہ, اس کی جسمانی بڑھوتری پہ, اس کی ذہنی بڑھوتری پہ, اس کی تربیت پہ اور اس کی تعلیم پہ, تو ہم سے لکی کوئی نہیں ہوگا جب وہ بچہ کچھ بن جائے گا. ورنہ آپ کروڑوں روپے اکٹھے کر لیں اور آپ کا بچہ نکما نکل آئے تو وہ ضائع کر دے گا ایک دن میں. تو سب سے ہماری اچھی انویسٹمنٹ ہماری اولاد ہے, ہمیں ان پہ توجہ دینی چاہیے. بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ بالکل طارق ندیم سعیدی صاحب ہیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اس سیگمنٹ کا اختتام آپ کے ہی کلام سے کریں گے. جی.
देंगे आपको रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन में एक मतलब फिर। और जी जैसे कि आपको पता है बिल्कुल कि मुकाबला ना स्टार्ट होने जा रहा है और बल्कि अब तो एंड होने जा रहा है। ग्रैंड फिनाले है आज हीरो डिटर्जेंट पाउडर की तरफ से, उनके तावन की तरफ से ये पेश किया जा रहा है। और जी बिल्कुल, और आज ये भी बता दूं तमाम नाज़रीन को कि आज हमारे जो फाइनलिस्ट हैं जो कि जीत चुके हैं ऑलरेडी, तो आज सिर्फ क्लासिफिकेशन करना बाकी है, उनके लिए है बहुत सारे कैश प्राइज हैं हीरो डिटर्जेंट पाउडर की तरफ से। मैं चाहती हूं कि मैं बता दूं, कुछ चीजें हैं जो छुपाई नहीं जा सकती, वही हाल मेरा है, आयशा का है। तो जी जो फर्स्ट आएगा इस कंपटीशन में तो उनको जो है 20,000 जो है नकदी दी जाएगी हीरो डिटर्जेंट पाउडर की तरफ से, और जो सेकंड होगा रनअप होगा उसके लिए है 15,000 रुपया यानी नकदी है, और जो थर्ड होगा उनके लिए 10,000 होगा हीरो डिटर्जेंट पाउडर की तरफ से नकदी होगी। और आज हमारे जजेस के लिए भी बहुत प्यारा गिफ्ट है, मैं बताऊंगी नहीं। और जनाब जी मैं बता दूं, हंस रहे हैं आज मेरे जजेस कि आज हमारे लिए भी गिफ्ट है। तो पहले तो मैं बता दूं मेरे हाशमी साहब हैं हमारे साथ, तानिया आबदी साहिबा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और शाकिर हुसैन शाकिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप खुश हो जाएं, आज गिफ्ट है। इजाजत बात तो खुश हुए। और हमारे पार्टिसिपेंट जैसे कि आपको पता है अनवर मुख्तार है हमारे साथ, अबूजर हैं, तौसीफ है, फाइनलिस्ट हैं हमारे साथ। और आप अगर इजाजत दे तो स्टार्ट लेते हैं, और स्टार्ट जो है अनवर मुख्तार से लेते हैं। जी शाकिर साहब क्या कहेंगे? मैं कहा करता हूँ कि नात पढ़ना, नात सुनना और नात को देखना, ये चारों के चारों अमल सवाब का बायस है। बिल्कुल। और जब अनवर जी नात पढ़ रहे थे तो ऐसे ही लग रहा था कि हम ये चारों सवाब समेट रहे हैं बहुत खूबसूरती से। कहीं पर जोर नहीं लगाया, कहीं पर मिसरा नहीं टूटा, कहीं पर सुर से बाहर नहीं आए। और वो जो ऐसे है ना कि रोजे की जाली के सामने खड़े होकर इल्तिजा करना, दुआ करना, ये सारी वो इल्तिजा थी। अल्लाह इनकी कबूल फरमाए। हमें तो बहुत लुत्फ दिया आज। वाह जी वाह। जी मुनीर साहब क्या कहेंगे? माशाल्लाह अनवर ने आज बहुत ही अच्छा पढ़ा है, बहुत ही अच्छा पढ़ा है। ऐसे महसूस हो रहा था कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवाजा शरीफ पे खड़े हैं माशाल्लाह, और वहाँ खड़े होके इल्तिजा पेश कर रहे हैं। वाह कि हमें भी अपने जलवों की अता दीदार कर देना। तो ये सदा आका की बारगाह में पेश कर रहे थे, बहुत मजा आया माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। जी तानिया, आज फिर वही शहर तारी कर दिया जो ये कल नहीं कर पाए थे। आज आप वहाँ पर पहुँच गए, माशाल्लाह बहुत अच्छा बड़ा शहर सा था और इल्तिजा थी, और आपकी आवाज़ में दर्द है जो बहुत कम लोगों के नसीब में होती है। ये अताई है अल्लाह की तरफ से, आपकी आवाज़ में गुदाज और दर्द है। जब आप ऐसा कलाम पढ़ते हैं जिसमें इल्तिजा होती है तो वो फिर आपका दर्द जो है वो सामने आ जाता है और दिल जो है ना वो समझ ले के पिघल जाता है। बहुत खूबसूरत पढ़ा माशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं अबूजर से। जी अबूजर। तौसीफ को पहले तौसीफ को दे दें। चलें ठीक, तौसीफ से सुनते हैं। ठीक है। तो हक अदा कर दिया। कलाम हज़रत मौलाना हसन रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम, शोरा अफ़वाक कलाम, और ये नात खानी का अंदाज है। जिस अंदाज में नात को पढ़ना चाहिए वो बच्चे ने उन्होंने पढ़ा है और अपने टाइम उन्होंने निभाया उसको। हमारा ठीक है, जबरदस्त। जी शाकिर साहब। अब कलाम मतलब जब मैं सुन रहा था तो एक एक मिसरा बता रहा था कि जो उस्ताद का कलाम है तो उसमें बात ही कुछ और है, और बड़े शायर का कलाम पढ़ना आसान काम नहीं है। तर्ज रिवायती थी और रिवायती तर्ज को निभाना भी इस उम्र में बड़ा मुश्किल है। एक बात नोट करेंगे मेरे देखने वाले कि जो कल की आवाज़ थी तौसीफ की और आज की, आज आवाज़ इसकी बहुत बेहतर है। कल इसकी वालदा मोहतरमा साथ थी तो शायद कोई खौफ हो देता है घर वालों का, लेकिन आज बिल्कुल मुख्तलिफ आवाज़ थी। कल मैंने कहा था कि आवाज़ में मैच्योरिटी नहीं है, आज आवाज़ में ऐसा था जैसे कोई
میچور نعت پڑھ رہا ہے اور مجموعی طور پر بہت متاثر۔ اچھا، آج دونوں جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں انور اور توصیف، دونوں کی جو ہے آوازوں میں فرق تھا۔ ہاں جی، لگتا تھا کہ کچھ زیادہ ہی کل سے بہت زیادہ فرق تھا، کچھ زیادہ ہی تیاری کی ہے ماشاءاللہ، کچھ محنت کی ہے۔ ایکچولی کل ان کو جو ٹپس ملی ہیں، جو ان کی کمی تھی، انہوں نے اس پہ اوور کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ بالکل، اس لیے کل جو ایک اچھا ہے کہ فائنل ایک دم نہیں ہوا، ایک فرسٹ فائنل اور پھر گرینڈ فنالے، تو تھوڑا سا جو کمی تھی وہ ان کو پورا یہ تو ہم نے اسٹارٹ میں کہہ دیا تھا کہ دو موقع مل رہے ہیں، اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھا دو، امپروو کر دو، تو یہ بہت ضروری تھا۔ بہت نائس پڑھا ہے کل سے، بہت بہتر پڑھا ہے، بہت اچھا پڑھا۔ باقی یہ بات میں نے محسوس کی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ بہت بیس ہے آواز میں، اور کل والی کوئی بڑا آواز تھی میچور مرد کوئی جیسے بھاری آواز ہوتی ہے بیس والی، لیکن کل کی جو نعت تھی نا نٹ بڑی، وہ بھی بہت اچھی نعت تھی، احمد نعیم قاسمی صاحب کی لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کا بہر اتنا مشکل تھا، اس بچے نے خوب نبھایا اس کو۔ یہ آپ کل بھی کہا، لیکن کل صرف مجھے یہ لگا کہ لیکن آج جو کہ کلام، آج وہ کلام نعت کی طرز ایسی تھی اور وہ مشکل طرز تھی، اور اس کو انہیں بڑی محنت سے بہت اچھا ادا کیا، بہت اچھا تھا۔ اچھا منیر صاحب، یہ چیز بڑی کاؤنٹ کرتی ہے کہ نعت کو نعت کے ہی انداز میں پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ سونے پہ سہاگا ہو گیا نا، تھرو آؤٹ اگر ہم دیکھیں راؤنڈ فرسٹ، سیکنڈ اور پھر جو ہے کوارٹر فائنل، تو یہی چیز چل رہی تھی کہ طرز میں جو ہے کلام تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، اور بچیاں آگے نہیں آ سکے، ان کے ہاں یہی مطلب خرابی کی صورت تھی کہ وہ نعت کے جو معیار ہے طے شدہ قواعد و ضوابط ہیں، اس پر وہ پورے نہیں اترے۔ آوازیں سب کی اچھی تھی، نعت ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کا ایک دائرہ کار ہے، اور یہ نعت ہے، کوئی غزل نہیں ہے، کوئی گیت نہیں ہے، کوئی نظم نہیں ہے، نعت کے لیے اپنا یعنی کہ الگ کرنا ضروری بنتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نعت کی یا حمد کی تو یا کلام کی، تو ہر چیز کی ایک اپنی اپنی کیٹیگری، یعنی ہر اپنے انداز، حمد ہو نعت ہو۔ اب دیکھیں کل کا ایک منظر دیکھیں ذرا، کل ایک بچے نے نعت پڑھی تو ہاشمی صاحب بھی رو رہے تھے، تانیہ بھی، میں بھی، پورا ہمارا اسٹوڈیو کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ ہے نعت کا اعجاز کہ وہ اس میں اتنی تاثیر پائی جاتی ہو کلام میں کہ آپ تو پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو جو ہے سننے والا ہے وہ بھی ڈوب جائے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تو یہ ہے ادب علیحدہ ہے۔ ادب کے ساتھ ساتھ جو کہتے ہیں دل سے تاثر جو ہے، یہ بہت پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ادب سب سے پہلا کرینہ ہے۔ احترام آپ کی آنکھ میں، آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں، خیال میں، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، پھر آپ مطلب ادب کے کرینے پر پورے ہوتا ہے۔ واہ جی، اس پہ مزید بات کرتے ہیں اور مزید جو ہے بالکل ابو ذر سے سنتے بھی ہیں کلام۔ ناظرین ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر، اور بالکل میں کچن کے باہر آ چکی ہوں، یہی کہوں گی۔ شمع کوکنگ آل اینڈ بناسپتی کے کچن میں موجود ہے، ماریوز کا بھی تعاون ہے اور کرشی جامع شیری کا بھی تعاون ہے۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور بالکل کوتھم کا بھی تعاون ہے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں بتا دوں کہ عثمان بھائی ہمارے ساتھ اور حمزہ ہیں، کیسے ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، مزے میں ہیں۔ آج 27واں روزہ ہے اور روزے جو ہے بالکل اینڈ ہونے والے ہیں، گنتی کے چند گلے خشک ہیں، تو واقعی گلے خشک ہیں۔ دیکھیے ہم لوگوں کی بھی تو ہمت ہے، ہم لوگ بات کرتے جا رہے ہیں، بلکہ میں بات کرتی جا رہی ہوں، یہی ہمت میرے پروڈیوسر کی ہوتی ہے جو پیچھے بولے جا رہا ہوتا ہے اور اللہ ہے کہ جو اس کا روزہ ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ تو یہ بتائیں آج کیا بن رہا ہے؟ اسکیٹی نظر آ رہی ہے، اسکیٹی جو ہے بن رہی ہے اور ساتھ چٹپٹی، تو آج چٹپٹی بنا رہے ہیں، اینڈ میں کچھ چٹپٹا کھلانے کا موڈ بن گیا آپ لوگوں کا، تو کیا کیا انگریڈینٹس ہیں جو درکار ہیں اسپیگٹی بنانے کے لیے بتائیں؟ اسپیگٹی کو بوائل کیا ہم نے، بوائل کیا پہلے، ٹھیک ہے، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو بوائل، یہ علیحدہ۔ اب اس کا مسالہ تیار کریں گے، بالکل ماریو۔ اب ہم اس کا مسالہ بنائیں گے، اونین ڈالیں گے پہلے، اس کو سوتے کریں گے، پھر لہسن ادرک ڈالیں گے، ٹھیک ہے، نہیں وہ بنانے کے ترکیب بعد میں بتائیں گے، ابھی آپ یہ بتائیں گے انگریڈینٹ کون کون سے ہیں؟ پیاز ہے، ٹماٹر ہے، ٹھیک ہے، اپنا کیرٹ ہے جولین، ٹھیک ہے، یہ گاجر نظر آ رہا ہے، یہ شملہ مرچ آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ٹماٹر اور پیاز کٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بند گوبھی نظر آ رہی ہے، اور یہ جو ہے گرین چلی نظر آ رہی ہے آپ کو کٹی ہوئی، تو یہ سب جولین کٹنگ ہے۔ جی جی جولین،
जूलियन है तो बिल्कुल ये कैरेट हम लोगों का तो काम नहीं है, इतना आसान नहीं है जूलियन कटिंग करना। आप तो वो देसी तरीके से जो काटते हैं वही काट लें, हाँ जी। है ना? अच्छा, स्पाइसेस में जीरा, सफेद मिर्च, ठीक है, नमक, ठीक है, चिकन पाउडर है, ठीक है, ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, ठीक है, और केचप और भी केचप भी है है जो बिल्कुल, इसमें हाँ डलने जी। वाला है, और सोया सॉस डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे, ठीक है, विनीगर डालेंगे इसमें। हाँ ठीक है। तो स्टार्ट कैसे लेना है, क्या क्या चीजें चाहिए? पहले तो शमा कुकिंग ऑयल, जी, इसके पहले बगैर तो आज स्टार्ट शमा- हो ही नहीं सकता। हाँ जी, ठीक है, हमारा कोई भी बिल्कुल, खाना, और वो भी शमा के शमा के बगैर, बगैर, बिल्कुल, ठीक है। ऑयल डालेंगे, शमा कुकिंग ऑयल, उसके बाद प्याज डालेंगे, उसको थोड़ा सौते करेंगे, ठीक है, हाँ जी। उसमें लहसुन अदरक चॉप किया हो ठीक है, वो पेस्ट डालेंगे, हाँ डालेंगे, जी। उसके बाद उसको थोड़ा सौते करेंगे, कलर उसका थोड़ा हल्का ब्राउन। उसके बाद टमाटर डालेंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे अच्छी अच्छा, तरह। अगर टमाटर ज्यादा डालना चाहे तो डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन दरमियाना मीडियम साइज, एक टमाटर मीडियम साइज हो बस, ठीक है, हाँ इतना जी। काफी है, हाँ जी, ठीक क्योंकि है, केचप ही है ना, ठीक है, केचप डालेंगे। तो उसके बाद कैरेट है, कैरेट गाजर डालेंगे, है, डाल देंगे, गाजर है, शिमला मिर्च है, ठीक है, कैबेज है, इसको सौते करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा गल भी हाँ जाए जी, ये हाँ जी। चीजें ना सारी, ठीक है, हाँ जी, सौते करेंगे। उसके बाद बाकी स्पाइसेस डालेंगे, ठीक है, ये तमाम जो हम बताए हैं, चिकन पाउडर है, लाल मिर्च है, जीरा है, ठीक है, सफेद मिर्च है, काली मिर्च है, ठीक है, और उसके बाद चिकन जो कि चिकन डालेंगे, बॉयल जी, हो चुकी बॉयल हो है, चुका है, जी। तो इसको भी जिसमें डाल देंगे, ऐड कर देंगे। जी। अच्छा, वैसे चिकन एक तो ये तरीका है कि बॉयल कर लें, कुछ लोग जो है भून लेते हैं चिकन को, जैसे कि छोटे छोटे पीसेस जी। लेके, तो वो भी आप कर सकते वो हैं, जूलियन काट के, हाँ, जूलियन काट के के, थोड़ा हाँ सा जी। जो है उसको स्पाइस थोड़ा सा मिला लें, हाँ तो जी। उस तरह अगर आप बनाएं तो वो भी जो है कैटी बहुत अच्छी बन जी, जाती है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये जो है हम बॉईल कर चुके हैं, जी। ये जनाब आपको नजर आ रहे हैं, तो फिर इसको स्टार्ट लें। और आज उसमें क्या बन, ड्रिंक में क्या बन रहा है? ड्रिंक में है स्ट्रॉबेरी शेक, ठीक है, स्ट्रॉबेरी नजर आ रही है, हाँ तो जी। आज जो है स्ट्रॉबेरी शेक बनने जा रहा जी। है। अब एंड है स्ट्रॉबेरी, वो मजे की स्ट्रॉबेरी नहीं आ रही जिसको हम लोग जो ढूंढने फिरें, तो छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी मिल रही है, वो मरी हुई सी स्ट्रॉबेरी, जो सीधी सी बात कहूंगी ना, तो आजकल स्ट्रॉबेरी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जाते जाते दिल चाहता है बंदे का, स्ट्रॉबेरी तो तो इसका- विटामिन सी से भरी है। हाँ, बिल्कुल, आजकल जैसे कोरोना का मसला है, तो कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाती है, विटामिन सी की हमें जरूरत है, कुव्वत ठीक है, मुदाफियत। ठीक है जी, आप कंटिन्यू रखें। और जी बिल्कुल जामे शीरी, जनाब जी कशी का जामे शीरी भी आपके साथ जाएगा, ये आपके लिए गिफ्ट में है, ये भाई लोग आपके साथ जाएगा, क्योंकि ये भाई लोग ने हमें पूरे रमजान करीब में जो है हमारे यहाँ की, यानी कि हमारी ट्रांसमिशन की रौनक बढ़ाई है, तो जनाब बिल्कुल रमजान की रौनक बढ़ाता है जामे शीरी। और ये जामे शीरी की तरफ से, यानी कि करशी जामे शीरी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, जो कि हमारे भाई लोगों के साथ जाएगा। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी वॉल्का की तरफ से भी आप लोगों के लिए बहुत से गिफ्ट हैं, वो भी साथ जाएंगे। और मुबशिर इनको गिफ्ट देंगे जी, ठीक है जी। वोल्का फूड की तरफ से भी तैमूर गिफ्ट हैं, वो लाएंगे। और ये हमारे बड़े ही प्यारे भाई हैं तैमूर, आगे आ जाए तैमूर, थैंक यू जी। ये जी वोल्का फूड की तरफ से भी हैं गिफ्ट हैम्पर, जो कि हमारे भाई लोगों के साथ जाएंगे। ये लें जी भाई, थैंक यू जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप अपना काम कंटिन्यू रखें और हम लोग जाते हैं। और हमारा जो है मुकाबला नाद, जो कि ग्रैंड फिनाले है आज। और आज जो है हीरो डिटर्जेंट पाउडर की तरफ से बहुत सारे जी बिल्कुल कैश प्राइस तो हैं ही हैं, मैं बता चुकी हैं। फाइनल जो पार्टिसिपेंट होगा उसको जाएंगे 20,000 नकदी हीरो डिटर्जेंट पाउडर की तरफ से। और जो सेकंड आएगा यानी कि रनअप होगा, उसके लिए 15,000 रुपया नकदी है। और जो लास्ट यानी कि थर्ड आएंगे, उनके लिए जो है बिल्कुल 10,000 नकदी है हीरो डिटर्जेंट पाउडर की तरफ से। और जी अब हम सुनते हैं अबूजर से। जी अबूजर, और वो अबूजर जिन्होंने कल टॉप पोजीशन ली थी, और आज देखते हैं कि क्या करते हैं। 90 मार्क्स लिए थे अबूजर ने, और आउट ऑफ 90 में से 90 लिए थे। जी अबूजर, वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको रमज़ान मेहरबान में एक मरतबा फिर। और जैसे कि पता है, आज जनाब हीरो डिटर्जेंट पाउडर की तरफ से बिल्कुल नाज कंपटीशन, जो कि रमज़ान शरीफ के शुरू से ही स्टार्ट किया गया और आज उसका एंड होने जा रहा है। आज ग्रैंड फिनाले है और आज डिसाइड हो जाएगा कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है और कौन थर्ड है जनाब।
اور ہم لوگ چلتے ہیں اور جناب ابو ذر نے کلام پیش کیا تو کیا کہتے ہیں شاکر صاحب کیسے رہی کیا کمنٹ پاس میں کریں گے؟ دیکھ رہا تھا کہ ابو ذر نے اپنا جو کل کا تسلسل تھا اسے قائم رکھا اور اس میں کہیں پر بھی کمی نہیں. آج مختلف نعت تھی, خیال تھا بھی شاید آج یہ کل سے بہتر پرفارم نہ کریں لیکن کامیاب رہے. کل کی طرح آج بھی ابو ذر نے ویسا ہی پڑھا جیسے کل پڑھا. وہی ہاشمی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ میرے بھی وہی خیالات ہیں جو شاکر بھائی نے کہا. کل جو انہوں نے ایک رکت یہاں پیدا کی اور آج جو انہوں نے کلام میں سلیکٹ کیا وہ بھی اتنا مشکل تھا اور طرز بھی اس کی مشکل تھی اور ماشاءاللہ انہوں نے خوب نبھایا. واہ جی, خوب نبھایا اور ہم سب کو انہوں نے محسوس کیا. ٹھیک ہے تانیہ آپ بھی کیا کہیں گے؟ جی ادھر مائک پہ. جی کیا کہیں گے؟ بہت سی دعائیں ہیں ان کے لیے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا اور جو کل کا تاثر تھا وہ برقرار رہا اور ماشاءاللہ انشاءاللہ یہی میرے خیال فرسٹ ہوں گے ضرور. اب پتہ نہیں شاکر بھائی بتائیں گے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے وہ تو ہم پوچھیں گے کہ ہمارے جو فائنلسٹ ہیں ان کے ٹوٹل ہو چکے ہیں, کاؤنٹنگ ہو چکی ہے. اس سے پہلے ججز کے لیے بہت ہی پیارے گفٹ ہیں جو کہ ہیرو ڈٹرجنٹ کی طرف سے ہیں, پاؤڈر کی طرف سے ہیں اور یہ جو گفٹ ہے ماشاءاللہ قرآن پاک کا ہدیہ ہے اور اس سے بڑا کوئی گفٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو میں چاہوں گی کہ اپنے جو مہمان ہیں ہمارے جو ججز ہیں ان کو جی بالکل یہ گفٹ جو ہے ہدیہ جو ہے قرآن پاک کا ہدیہ جو ہے پیش کروں. بہت بہت شکریہ. اور جی یہ ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی طرف سے ججز کے لیے جی بالکل گفٹ ہے اور قرآن شریف کا ہدیہ ہے. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. اور یہ ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی طرف سے ہے. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. میں کہتی ہوں اس سے بڑا گفٹ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ جناب اب سب سے پہلے تو تھرڈ جو ہے تھرڈ نمبر پر کون آیا جی سسپینس ہے تو یہ آپ نے ہی بتانا ہے. مجھے بھی بالکل پتہ نہیں ہے کہ تھرڈ کون ہے, سیکنڈ کون ہے, فرسٹ ہے. تمام نمبر کاؤنٹ ہو چکے ہیں. ہم تو 3 ججز یہاں پر تھے لیکن ہمارے کروڑوں دیکھنے والے جو ناظرین ہیں وہ بھی گھروں میں بیٹھے جج کر رہے تھے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا فیصلہ ہے وہ انہی کا ہی فیصلہ ہے جو کل کا, آج کا اور جو ڈے فرسٹ سے لے کر جو انہیں سارا سفر طے کیا یکم رمضان سے لے کر 27 رمضان تک ہمارے پاس درجنوں بچے اور بچیاں نعت پڑھنے کے لیے آئے. تو آج کے اس مقابلے میں جو آج دوسرا جسے کہتے ہیں کہ فائنل تھا تو تیسری ٹوٹل 180 نمبر تھے ٹوٹل کل کے 90 اور آج کے جو ہے 90 ملا کے نمبر ملا کر تو اس میں جو تیسری پوزیشن ہے ہمارے 3 ججز کی مشترکہ نمبرنگ کے بعد تو تیسری پوزیشن لی ہے محمد انور نے. مبارک ہو آپ کو, بہت بہت مبارک ہو. 161 مارکس ہیں بالکل انور کے, آؤٹ آف 180 سے 161 مارکس ہیں انور کے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اور جی 10,000 کا بالکل ان کو چیک دیا جائے گا. اور سیکنڈ نہیں اب فرسٹ کی, اچھا جی فرسٹ کا اناؤنس کریں. فرسٹ کا اناؤنس کرنا ہے جی, پہلے سیکنڈ کا کر دیں بھائی. تانیہ کہتی ہیں پہلے سیکنڈ نہیں فرسٹ کا جو ہے. اچھا جی, میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا اسٹوڈیو کل بھی اور آج بھی اس پر ایک سحر طاری تھا ایک آواز کا, اس نعت کا کہ جس کو سننے کے لیے ہم منتظر ہیں. بعض نعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو سننے کے بعد انسان سیر ہو جاتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد کچھ اور نہ سنیں. ابو ذر کے بعد جب ہم نے یہ ان کی آواز سنی, ان کی نعت سنی, کل کا فلیور اور تھا, آج کا فلیور اور ہے. اور یہ سفر انہوں نے پہلے دن سے ایسے ہی طے کیا. سو ہمارے جو نعت کے ہیرو ہیں وہ ابو ذر ہیں. ابو ذر آپ کو بہت بہت مبارک ہو منیر ہاشمی صاحب کی طرف سے, تانیہ کی طرف سے, روحی کی مکمل ٹیم کی طرف سے اور ہیرو والوں کی طرف سے. بالکل یہ ججز دے کے جی بالکل آگے بڑھیں گے جی. بالکل یہ ہے ہمارے ونر کے لیے بالکل چیک 20,000 کا جو کہ ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی طرف سے ہے. اور آج ہمارے ہیرو ہیں ہیرو نعت مقابلے کے بالکل ابو ذر ہے
जी 180 में से नंबर 180 मार्क्स लिए हैं। 180 नंबर थे आज के और कल के। जी जी बिल्कुल। और दोनों दिनों में इन्होंने मुकम्मल नंबर जो है ना उसको। ठीक है जी। दूसरी पोजीशन जो है वो तौसीफ जो रह गए थे, जिनका हम अनाउंस नहीं कर सक रहे थे, तो तौसीफ ने कल भी बहुत अच्छा पढ़ा, आज उससे अच्छा पढ़ा। तो दूसरी पोजीशन माशाल्लाह तौसीफ 15,000 रुपया हीरो की तरफ से, ये हमारे नात के हीरो हैं। वाह जी वाह। रोही के नात हीरो हमारे हीरो हैं और रनर हैं जनाब जी तौसीफ हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो हीरो की तरफ से। और हाशमी साहब एंड में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल हाशमी साहब से पूछेंगे, हाशमी साहब क्या कहना चाहते हैं इन बच्चों के हवाले से आज? माशाल्लाह रोही को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने ऐसा बेड़ा उठाया। मैं तो कहूँगा फरोगे हमदे नात के लिए। बिल्कुल बेशक। और इन्होंने जायज़ हुस्न नात, मुकाबला तो नात खाने का कोई भी नहीं कर सकता, ना हम उसका वो कर सकते नहीं, जायज़ हुस्न नात। और देखने में यह है कि रोही ने हमें ऐसी नायाब आवाज़ें दी हैं जो मुस्तकबिल के बहुत बड़े नामवर नात खां होंगे। बिल्कुल अबूजर माशाल्लाह। और हीरो डिटर्जेंट पाउडर ने भी हमें दिए हैं, इनके ताउन से ही ये मुकाबला नात हुआ। अबू जर से पूछते हैं, अबू जर कैसे लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? जी पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी टीम का, रोही की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हीरो वालों का। और बिलखसूस ये आज यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ तो ये मेरे वालिदैन की, दोस्त अहबाब और उस्ताज़ा कराम की दुआओं का सदका है। इंशाअल्लाह मज़ीद मेहनत जारी रखनी है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा आगे। बिल्कुल। तौसीफ क्या कहेंगे? सेकंड पोजीशन ली है माशाल्लाह आपने। सबसे पहले एक टाइम वो था जब बिल्कुल एंड वो था, मुश्किल उसमें था, लगता नहीं था कि आगे जाएंगे और माशाल्लाह फिर भी आगे निकले। क्या कहेंगे? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा और वालिदैन की दुआएं हैं जिसकी वजह से आज माशाल्लाह नात खानी करते हैं। वालिदैन की ख्वाहिश भी थी कि मैं नात खानी करूँ और बस अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। अनवर क्या कहेंगे? अनवर शुक्रिया आपका, क्या कहेंगे आप? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि रोही टीवी शुरू से ही मेरा पसंदीदा चैनल था। थैंक यू। और जब मैंने देखा था कि नात खानी का मुकाबला हो रहा है तो मैंने यानी कि ख्वाहिश मेरे दिल में आई थी कि मैं हाजिरी दूंगा और मुझे बड़ा अच्छा यानी कि यादें लेके जा रहा हूँ। सही। आप सब जजेस का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और तानिया यकीनन एक अच्छा साथ रहा आपका हमारे साथ। रोहित टीवी का इसमें सबसे बड़ा ताउन हीरो जो डिटर्जेंट पाउडर वाले हैं उनका ताउन के हर साल वो इसके ऊपर जो है बच्चों को बुलाते हैं। और रोहित टीवी वाले पूरी टीम को मुबारकबाद देती हूँ कि वो लोग बड़ी मेहनत से इस पे जाफशानी से काम करते हैं और इस तरह बच्चों में शौक और ज़ौक पैदा हो रहा है। थैंक यू जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जजेस, हमारे बच्चे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को जनाब जी कैश प्राइज भी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। रमज़ान मेहरबान। अहमियत पर आज हम बात करेंगे अपने उलमा कराम से। प्रोफेसर साहब इस पर रोशनी डालेंगे और इसका मतलब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आज के इस मौजू के ऊपर पूरे कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर बड़े अहम अहकामात दिए हैं और एक ऐसा हुक्म आया है कि जो हम अक्सर सुनते भी हैं। ये आयत अक्सर हम जुमे के खुतबे के अंदर सुनते भी हैं, लेकिन हमें क्योंकि जो कुरान मजीद का मतलब नहीं आ रहा होता इसलिए हमें इसके मानी नहीं पता होते कि क्या कहा जा रहा है। आयत यह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हें इस बात का हुक्म देते हैं कि अदल किया करो और अदल के साथ एहसान का मामला भी किया करो। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुक्म दिया है अदल और एहसान करने का। तो अदल जो है ये मुआशरे के लिए ज़रूरी है और ख़ुद अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, जो अदल करने वाले हैं वो मैं उनको पसंद करता हूँ। इंसाफ करने वालों को, अदल और इंसाफ करने वालों को अल्लाह ताला पसंद करते हैं। इस तरह सूरत अल हुजरात में भी अल्लाह ने फरमाया, यानी मुख्तलिफ सूरतों के अंदर कुरान मजीद में बारहा ये मजमून है अदल का। तकरीबन मेरा ख्याल है मदनी सूरतों में भी और मक्की सूरतों में भी जितना ज्यादा अदल का जो मौजू आया है, क्योंकि अदल पर दुनिया कायम है। सूरत हदीद में तो यहाँ तक फरमाया कि हमने अंबिया और रसूलों को इसलिए भेजा ताकि वो अदल कायम करें, मीज़ान को कायम करें, उस जो तराजू को कायम करें और लोगों के दरमियान इंसाफ करें। और लोहा इसलिए भेजा ताकि उसके जरिए जो लोग फिर अदल पर पूरे ना उतरें, अदल पर काम ना करें, उनको सजा दें। ठीक।
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو عدل پہ قائم کیا ہے. یہ کائنات کا نظام آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں عدل ہے. سورج اور چاند جب صبح طلوع ہوتی ہے اپنے وقت پہ ہوتی ہے. کبھی یہ ہوا کہ آج ایسے 21 مئی ہے کہ 21 مئی 2020 کو سورج جو کسی اور ٹائم پر طلوع ہو گیا کہ نہیں میں تو نہیں آؤں گا آج کل، یا ابھی 1 گھنٹہ لیٹ آؤں گا. یہ چاند نے کہا کہ میں اپنی رفتار تبدیل کر لیتا ہوں، اپنا راستہ بدل لیتا ہوں. سمندر، دریا، پہاڑ، اس پوری کائنات کے آپ نظام کو دیکھیں، ہوا، بادل، سب عدل پر قائم ہے. پوری کائنات کا نظام عدل پہ چل رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ بھی عدل قائم کرے. انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں انصاف کیا جائے، عدل کیا جائے، تاکہ یہاں پر ظلم نہ ہو، یہاں پر زیادتی نہ ہو. جب ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو ہجوم ہوتا ہے. وہ معاشرے تو نہیں ہوتے، وہ تو بھیڑ ہوتے ہیں. اور بھیڑ کے اندر جو ہے نا کوئی بھیڑی آتا ہے وہ کسی ایک بھیڑ کو کھا جاتا ہے اور باقی بھیڑیں جو ہے انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ ہماری باری کب آئے گی. ٹھیک ہے، جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں ظلم ہوگا، ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی. ظلم اور ناانصافی کے خاتمے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھی بھیجا، رسولوں کو بھی بھیجا. تمام انبیاء تمام رسول اس لیے آئے تاکہ اس زمین کے اوپر عدل کو قائم کریں، انصاف کو قائم کریں اور ظلم کا خاتمہ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں واضح فرمایا کہ جو ظلم کر رہا ہو، زیادتی کر رہا ہو، اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور اس کا ساتھ دو جو ہے نا مظلوم ہے، اور عدل کے ساتھ پھر ان کے درمیان فیصلہ کراؤ. یہ نہ دیکھو کوئی طاقتور ہے، کوئی جو ہے نا امیر ہے، سیاستدان ہے، بیوروکریٹ ہے، فوجی افسر ہے، یا کوئی بڑا صاحب ایک طاقتور آدمی ہے تو تم اس کا ساتھ دو. نہیں، انصاف کرو، جو حق پہ اس کا ساتھ دو، اور جو ظلم کر رہا ہے، مظلوم ہے، اس کا ساتھ دو اور ظلم کرنے والے کو روکو. یہ سورۃ الحجرات میں یہ مضمون اللہ نے دیا معاشرے کے لیے. سورۃ الحجرات جو ہے نا یہ قرآن مجید کی ایک معاشرتی صورت ہے. اس کا مطالعہ کریں، 18 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں. ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے اس سے بہتر کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ نے فرمایا کہ مظلوم کا ساتھ دو، اور چاہے وہ تمہارا اپنا ہو یا رشتہ دار ہو یا دور رکوع ہو، اس کا ساتھ دو. اور جو ظالم ہے، خواہ وہ تمہارا اپنا بھائی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف بھی کھڑے ہو جاؤ اور اس ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور دونوں کے درمیان پھر عدل پر فیصلہ کرو. یعنی عدل کے ذریعے معاشرہ ترقی کرتا ہے، عدل کے ذریعے معاشرے پروان چڑھتے ہیں، اور عدل کے ذریعے لوگوں کو انسانی حقوق ملتے ہیں، اور عدل کے ذریعے لوگ بہترین زندگی بسر کرتے ہیں، سکون اور اطمینان حاصل کرتے ہیں. اور جس معاشرے میں عدل نہیں ہوتا وہاں پر ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ سکون ہوتا ہے، نہ آرام ہوتا ہے، نہ وہاں پہ معاشی ترقی، نہ معاشرتی ترقی ہوتی ہے. علامہ صاحب آپ سے بات کرتے ہیں، ظلم کسے کہتے ہیں، نا انصافی کسے کہتے ہیں، کچھ اس کی بھی تشریف فرمائیں. کس چیز کو ہم کہیں کہ یہ ظلم ہے، کسی پہ کیا جا رہا ہے. عدل و انصاف جیسا کہ آج کا موضوع ہے تو اس کی ضد کا نام ظلم ہے. ظاہر ہے کہ جہاں نور نہیں ہوگی وہاں ظلمت ہوگا، اور یہ ظلمت اور نور ایک دوسرے کی ضد ہیں. قرآن مجید کے اندر جیسا کہ پروفیسر صاحب نے ابھی فرمایا، متعدد مقامات پر اللہ نے عدل اور انصاف کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اسماء حسنہ میں اپنے نام کو بھی عدل رکھا کہ وہ عادل ہے. وہ کریم ذات ایسی ہے کہ جس نے اپنی صفت کو بھی عدل کے اوپر قرار دیا ہے، عادل قرار دیا ہے. اور جب ہم اصول دین پڑھتے ہیں تو اصول دین کے اندر بھی توحید کے بعد جو پہلی صفت آتی ہے خداوند متعال کی، اللہ کریم کی، وہ عدل ہے کہ اللہ سب سے بڑا عادل ہے. اور عدل اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو نظام کائنات ہے وہ عدل کے بغیر چل نہیں سکتا. اور کوئی بندہ اگر دیندار بننا چاہتا ہے، اور دینداری کے جو سب سے قریب ترین کام ہے وہ عدل ہے. کیوں قرآن مجید بھی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ یہ عدل جو ہے، عدل و انصاف کرنا، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے. جو بندہ عدل سے کام لیتا ہے وہ تقوی کے قریب ہوتا ہے، وہ متقی بن جاتا ہے. اور جو عدل نہیں کرتا وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی نیک اعمال کرے، وہ تقوی کے قریب نہیں جا سکتا. اور تقوی کے قریب جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عدل و انصاف سے کام لے. امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے اوپر لاکھوں، سینکڑوں، لاکھوں، ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں اور اب تک لکھی جا چکی ہیں اور آگے بھی لکھی جائیں گی. لبنان کے ایک بہت بڑے محقق اور دانشور وہ گزرے ہیں، جارج جرداق، کرسچن تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر. حالانکہ وہ کرسچن تھے
لیکن انہوں نے پوری کتاب ریسرچ ایک پیپر لکھا اور پوری کتاب وہ دنیا کی تمام زبانوں میں شائع بھی ہوئی، اردو میں بھی وہ موجود ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قتل فی محراب لشدت عدلہ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو محراب کے اندر قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، تو ان کے عدل کی بنیاد پہ، وائلہ عبد الرحمن ابن ملجم سے ان کا کوئی زمین کا تو جھگڑا نہیں تھا، کوئی پیسے کا لین دین تو نہیں تھا، کیونکہ آپ عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ اور جتنے بھی دیکھیے کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جنہیں تاریخ نے لکھا ہے کہ انہیں اللہ رب العزت جہنم میں نہیں ڈالے گا، اور وہ جنت میں بھی نہیں ہوں گے، وہ ایک اور مقام ہے، وہ ایک اور بحث ہے، لیکن بہرحال وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اس میں سے ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے عادل نوشیروان، وہ عدل کی بنیاد پہ، اس کا عدل اتنا مشہور تھا، اپنا ہو کے پرایا، اس کے مذہب پر رہنے والا ہو یا کسی اور مذہب کا ماننے والا، وہ اس چیز میں تخصیص نہیں کرتا تھا۔ آج ہماری عدالتیں، ہمیں اپنی عدالتوں پر یقین ہے، لیکن بہرحال دیکھا جاتا ہے کہ فیور دی جاتی ہے، معاملات کو ڈیلے کیا جاتا ہے، اور عدل ناممکن نظر آتا ہے کہ آپ اگر دیوانی مقدمات ہیں تو وہ سال ہا سال دو نسلیں ختم ہو جاتی ہیں تو فیصلہ نہیں آتا۔ تو یہ کس قسم کا عدل ہے؟ ہمارا نظام عدل جب بہتر ہو جائے گا تو معاشرے سے یہ جو تخصیص ہے، مختلف قسم کی خصوصیات معاشرے کی ہیں کہ ایک امیر طبقہ ہے اور ایک غریب طبقہ ہے۔ جو امیر طبقہ ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو غریب طبقہ ہے وہ دن بدن غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کی جو مین وجہ ہے ناانصافی کی، جہاں چوریاں ہیں، ڈاکے ہیں، دیگر معاملات ہیں، مہنگائی ہے، وہاں جو اصل بنیاد ہے ان تمام چیزوں کی وہ عدل کا نہ ہونا ہے۔ اگر عدل قائم ہو جائے، انصاف لوگوں کو ان کی دہلیز پہ ملے، ٹائم پر ملے، تو شاید یہ معاملات آگے نہ بڑھیں۔ بالخصوص وطن عزیز پاکستان کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نظام عدل ہے، انصاف کا جو نظام ہے، اس کو مؤثر بھی ہونا چاہیے، اور اس کا جو ٹائم فریم ہے وہ بھی کم ہونا چاہیے کہ ایک نسل کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، وہ فوت ہو جاتے ہیں، نسل در نسل چلتا اور وہ رہتا پھر ہے، اور اگلی نسل بھی اور تیسری نسل بھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کا ایک زمین کا مسئلہ تھا جب پارٹیشن ہوئی، تو اس وقت انہوں نے کیس دائر کیا 1959 کے اندر، ٹھیک ہے، زمینی معاملات ہیں، وہ فوت ہو گئے، ان کی بیٹی فوت ہو گئی، ٹھیک ہے، آگے جو نسل ہے تو ابھی تک وہ معاملات حل ہوتے نظر نہیں آ رہے، یعنی 72 سال ہو گئے ہیں پارٹیشن کو ہوئے، لیکن ابھی تک وہ کیس پر کیس، تاریخ پہ تاریخ، اور 2 سال کی تاریخ دے دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ اہل بیت علیہ السلام، اصحاب کرام، ان کے ادوار میں دیکھیے کہ جب کوئی عدل کے لیے آتا تھا تو فوراً فیصلہ ہو جاتا، اسی وقت قاضی کو بلایا جاتا اور دونوں کا موقف سن کے جو عدل کا فیصلہ ہوتا تو وہ کر دیا جاتا تھا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 مہینے بعد کی تاریخ، 2 سال بعد کی تاریخ، اور بالخصوص جو صاحب حیثیت ہے، جو پاور میں ہے، جس کا بھائی، چچا، کوئی خالہ زاد، کوئی ماموں زاد یا کوئی جاننے والا پاور کے اندر ہے، کوئی منسٹر ہے یا کوئی ڈپٹی کمشنر ہے یا کوئی پولیس کے اندر ہے، اس کو تو شاید انصاف بہی معنی مل جائے گا کہ اس کو تو فیور مل جائے گی، لیکن جس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی عدل کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں اس نظام کو مضبوط کرنا ہے، کیوں اللہ بھی فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، ایک بات پوچھنا چاہوں گی، ہم دوسروں کے درمیان تو عدل کرتے ہیں، انصاف کرنے کی ہمیں مطلب جسارت کرتے ہیں، جو بھی ہے، جب آپ اپنی بات کرتے ہیں تو اپنے حوالے سے کیا ہم انصاف کر پاتے ہیں؟ کیا ہم اپنی ذات کا انصاف کر پاتے ہیں؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے ساتھ عدل کرنا چاہیے، اپنے گھر کے اندر عدل کرنا چاہیے۔ دیکھیے نا، جب جو شخص خود عدل نہیں کرتا، یعنی اپنے معاملات کے اندر عدل نہیں کرتا اور اپنے لیے وہ ساری رعایتیں مانگتا ہے اور ساری چیزیں لوگوں کی کہتا ہے میرے پاس آ جائیں سمٹ کر، اور میں کسی کو کچھ نہ دوں، تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ انسان اپنے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی عدل کرے، اور جب کوئی فیصلہ کرنا ہو، چاہے آپ کا جو ہے نا قریب ترین رشتہ دار، آپ کا بیٹا بیٹی، آپ کا بہن بھائی بھی ہو، تب بھی آپ عدل کریں۔ یعنی جب آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو عدل کی بنیاد پہ کریں، اور اصل فیصلہ وہی ہوتا ہے جب آپ اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے عدل کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے،
اور یہ فرمایا قرآن نے بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی یا کسی قوم کی زیادہ، میں سے کہتا ہوں کسی قوم کی زیادہ دوستی جو ہے وہ تمہیں عدل سے نہ ہٹا دے. بالکل، یا دباؤ، جو دباؤ ہے، فیملی دباؤ ہے، فیملی دباؤ، دوستی تعلق ہے کہ آپ کی دوستی اتنی ہے، آپ کا تعلق ایسا ہے کہ آپ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتے، ناانصافی پہ آ جاتے ہیں. اور محمد ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے بیٹا؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم ہے. میرا سوال ہے پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس سہیل صاحب سے. جی جی پوچھیے. جی اون بھائی. کہ ڈاکٹر صاحب اسلام میں انصاف کی تو ایک تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن یہاں موجودہ دور میں جو عدل و انصاف ہے وہ نظر نہیں آ رہا، جبکہ دیگر جو یورپ ممالک میں ہیں وہ عدل و انصاف جو ہے وہ اسلام کو فالو کر کے عدل و انصاف کا نظام اس میں قائم کیا ہوا ہے، جبکہ اسلام والے ہمارے یہاں وہ انصاف ہے ہی نہیں. مسلمانوں کی تاریخ غیر مسلم فالو کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ اس سے بات کرتے ہیں. بالکل ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے وقفے پر. ناظرین کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے شمع کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کا تعاون ہے اور کرشی جامع شری بھی ہمارے ساتھ ہے. ہمارے بالکل رمضان کی رونق اور ہمارے پروگرام کی رونق بھی ہے جی کرشی جامع شری. اور جی جو یہ جو شیک بنایا ہے اس سے بھی جی بالکل استعمال کیا ہے. بتائیں بھائی عثمان، اس میں بھی استعمال کیا ہے آپ نے کرشی جامع شری تاکہ جو اس کا ٹیسٹ ہے اس کو مزید انہینس کیا جا سکے. جی اسٹرابری شیک ہم نے تیار کیا تھا تو اس میں کرشی کا ایسے کہیں تڑکا لگا اور ٹیسٹ اس کا تڑکا لگا دیا ہے کرشی جامع شری کا. اور ایسے ہی آپ لگا سکتے ہیں. بہت زبردست ٹیسٹ ہے کرشی جامع شری کا. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ 100% خالص ارکیا سے تیار کیا گیا ہے اور اس میں ایک بوند بھی پانی استعمال نہیں کی گئی. اچھا جی، اسپیگیٹی جو ہے ریڈی ہو چکی، چکن اسپیگیٹی جو ہے ریڈی ہو چکی ہے. کیا کیا اس میں ڈالا ہے، کیسے بنایا ہے، اور بچوں کی تو فیوریٹ ڈش ہے بالکل، تو کیسے تیار کیا ہے بتائیں گے فائنلی. اس میں اسپیگیٹی کو بوائل کیا تھا پہلے. میریس کی اسپیگیٹی تھی، بوائل کیا جو ہے اسپیگیٹی ہے بالکل. پھر اس کو فریج میں رکھا تھوڑا سا ٹھنڈا رہے کرنے کے لیے. یہ ضروری ہے بوائل کرنے کے بعد. جیسے بوائل کرتے چاول بوائل کرتے ہیں تو ہم اچھے ریزلٹ کے لیے تاکہ نکھرا کھلا چاول رہے، اسی طرح اسپیگیٹی کو بھی فریج میں رکھتے ہیں تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے. ٹھیک ہے. تو اس کا مسالہ ہم نے تیار کیا. اس میں ہم نے اونین ڈالا، پیاز. یہ مزے کی ڈش تیار ہوئی پڑی ہے جی. پیاز جی پیاز ڈالا، پھر اس میں جنجر گارلک چوپ کر کے، اس کے بعد ٹماٹر ڈالا، اس کو اسپائسز ڈالے سارے، چکن پاؤڈر، بلیک پیپر، وائٹ پیپر، ہلدی، کیچپ، سویا سوس، ونیگر. ریڈ چلی ڈالی یا نہیں ڈالی؟ نہیں، ریڈ چلی نہیں ڈالی. اچھا، اس میں اسپائس میں جو ہے وائٹ مرچ یعنی کہ کالی مرچ ڈالی اور وائٹ مرچ ڈالی، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں چکن جو ہے بوائل چکن، ٹھیک ہے، بوائل چکن بھی ڈالی ہے. ٹھیک ہے. ونیگر، سویا سوس اور چلی سوس. چلی سوس بہت زبردست، اسی لیے وہ ریڈ مرچ نہیں ڈالنی. ٹھیک ہے. تھینک یو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی. بالکل گاجر بھی نظر آ رہی ہے. آپ دونوں بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عثمان تھے، ہمارے ساتھ حمزہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ جا رہے ہیں، یعنی کہ میں جا رہی ہوں، پروفیسر صاحب سے بات بھی کرتے ہیں. اور اون صاحب کی کال بھی آئی تھی اور ان کا سوال آپ سے تھا تو آپ نے جواب دینا ہے. پہلے اون صاحب کے سوال کا جواب دیتے ہیں. جی دیکھیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی تاریخ تو عدل و انصاف سے بھری پڑی ہے. بالکل. یعنی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے تو معاشرے میں عدل قائم کیا. آپ سے بہتر جو اس کائنات میں کسی عدل قائم ہی نہیں کیا. بے شک. آپ نے تو اپنے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے اہل بیت کے لیے، اپنے ازواج مطہرات کے سب کے لیے آپ نے عدل کیا. معاشرے میں عدل کیا، امیر اور غریب سب کو پہچان ختم کر دی. آپ نے کہا کہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. اور اسی طرح پھر آپ کے بعد صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے، سب نے عدل قائم کیا. مسلمانوں کی تاریخ جو ہے نا جی، وہ جو 950 سال. This Aftar Countdown is brought to you by
रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान। के बाद उन्होंने दुनिया में अपना इक़्तिदार कायम किया, लेकिन यूरोप के अंदर आज मैं कहता हूं जाकर जब देखता हूं कि वहां पर अदल कायम है और अदल के जरिए मुआशरा कायम है। बिल्कुल वहां पर दो ही चीजें हैं, एक वहां पर इंसानी और जो है जमहूरी आजादी है, यानी जमहूरियत की आजादी है यूरोप के अंदर, हर शख्स अपनी मर्जी की अपनी बात करता है, इजहार राय करता है, अपना वोट देता है, और दूसरा अदल कायम है। तीसरी चौथी कोई चीज नहीं वहां पर, बाकी जो डेवलपमेंट हुई इसी दो चीजों पर हुई है, ठीक है, एक अदल पर। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए अवन साहब, मैं और हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं और पूरे मुआशरे को हम ये कहते हैं, अपने हुक्मरानों को ये कहते हैं, पार्लियामेंट को ये कहते हैं, अपनी अदलिया को ये कहते हैं, अपनी मुकन्ना को, अपनी ब्यूरोक्रेसी को, कि वो मुल्क के अंदर अदल कायम करे, ठीक, अदल का निज़ाम लाएं। कोई मुश्किल नहीं है ये लाना, कानून हमारे पास भी मौजूद है, किताबें लिखी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना हुआ है, उसमें भी अदल की बात की गई है। उस अदल को, उस किताब को कायम करें और हम सबसे पहले खुद इस पे अमल करें, अपने घर वालों को, अपने मुआशरे को, और इसकी असल जिम्मेदारी रियासत की है, देखिए हुकूमत की है। बिल्कुल, फर्द कितना अदल कर सकता है? बहुत थोड़ा। मैं अच्छा, जब कभी ऊपर लेवल पर नाइंसाफी होती है, अलामा साहब आपसे ये पूछ रही हूँ, तो फिर वो जिस बंदे के साथ नाइंसाफी होती है वो जाके आगे यही कुछ करता है, यानी अगर उसके साथ नाइंसाफी है वो तो समझता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिला तो दूसरों को भी इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। तो इस वजह से जो है कौम की बका जो है या माशरती इस्तेकाम जो है नामुमकिन सी चीज नजर आती है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये एक फैक्टर मौजूद है हमारे मुआशरे के अंदर। अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो गई बिल्कुल, तो कहता है बस अब मैं भी किसी के साथ इंसाफ नहीं करूंगा, अब मैं जो मेरे सामने आएगा या मेरे साथ जो भी मामला पेश करेगा मेरे सामने, तो मैं उसके साथ नाइंसाफी करूंगा। ये जहालत है बिल्कुल, और ये अबू जहलियत है, यानी जैसे अबू जहल था कि एक बात पे अड़ जाना, ये कोई दुरुस्त अमल नहीं है। जहालत यही है कि देखें, एक बंदा पढ़ा लिखा हो फिर भी उसके साथ नाइंसाफी होगी, इसका ये मतलब नहीं कि वो औरों के साथ नाइंसाफी करे। तो देखें, अगर किसी के साथ जुल्म हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी और के साथ जुल्म करे। अदल व इंसाफ इंसान के वकार की अलामत है। अदल व इंसाफ किसी मुआशरे को बेहतरीन मुआशरा कायम करने के लिए, बेहतरीन मुआशरा बनाने के लिए उसकी इकाई है, उसकी बुनियादी इकाई है। और देखिए, अदल व इंसाफ जिन मुआशरों में नहीं होता उन मुआशरों की हालत अबतर हो जाती है। अभी प्रोफेसर साहब ने जो यूरोप की मिसाल दी है, देख लीजिए कि उनके अंदर बहुत सारी बुराइयां हो सकती हैं, खराबियां हो सकती हैं, लेकिन ये जो दो चार चीजें हैं ना, उनकी तरक्की की सबसे बड़ी वजह यही है कि वहाँ इंसाफ सस्ता है, इंसाफ मुयस्सर है। हमारे यहाँ जो इंसाफ खरीदना पड़ता है, हमें इंसाफ के लिए तगदो करनी पड़ती है, अपने रेफरेंसेस इस्तेमाल करने पड़ते हैं, अपने ताल्लुकात को दरमियान में लाना पड़ता है। अदल ये नहीं है कि आपको पैसा खर्च करना पड़े, अदल ये नहीं है कि आपको ताल्लुकात का इस्तेमाल करना पड़े। अदल तो ये है कि आप काजी के पास पहुंचे और काजी के पास पहुंचने के लिए आपको कोई रुकावट ना हो। लेकिन आज देख लीजिए कि जो हमारे मुल्क का जो निज़ाम है, बिलखुसूस अदलिया का निज़ाम, वो बहुत पीछे की तरफ चला गया है। हमें चाहिए कि जब ये इस्लामी जमहूरिया, इस्लाम का जो निज़ाम अदल है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन निज़ाम अदल है, लेकिन शोमी किस्मत कि हमने उस निज़ाम अदल को ना ही पढ़ा है, ना ही समझा है और ना ही इम्प्लीमेंट किया है। देखिए, हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, मदारस हैं, इदारे हैं, उनसे हम इस्लामी निज़ाम अदल के हवाले से रिसर्च करवाएं और उसी निज़ाम अदल को हम अपने इस वतन अजीज़ के अंदर नाफिज कर सकते हैं। और ये जो अदल का निज़ाम होगा, इसका फायदा सिर्फ मुसलमानों को नहीं होगा, बल्कि इसका फायदा तमाम इंसानों को होगा। क्यों? इसलिए कि जो इस्लाम है वो मुसलमानों के लिए फायदा नहीं सोचता, वो इंसानों का और पूरी मखलूकात का फायदा सोचता है। अदल यही है कि इंसान दूसरे इंसानों के साथ भी अदल व इंसाफ करे, हत्ता अपने जानवरों के साथ भी अदल व इंसाफ का जो है मुजाहिरा करे। ये नहीं है, मैंने एक वाकया पढ़ा, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक गुलाम था और वो गुलाम किसी जगह पर बैठा हुआ था। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा
کہ وہ جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہے اور جو اس کا جانور ہے پالتو جانور، اس وقت میرے ذہن میں نہیں کہ وہ کون سا تھا، کوئی پالتو جانور تھا اس کا اور وہ بھوکا تھا شاید، وہ بار بار آ کے اس کے قدموں کی طرف لپٹ جاتا کہ شاید یہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے، لیکن وہ اسے مارتا اور بھگا دیتا اور حتیٰ گالی دیتا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ ہم بعض اوقات جانوروں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، انسانوں کو تو دیتے ہی ہیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، بلکہ فرمایا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو کہ تم جانوروں تک پر ظلم کرتے ہو۔ اسلام انسانوں کے حقوق کا علم بردار تو ہے ہی ہے، جانوروں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے اسلام۔ بالکل، اس سے مزید بات کرتے ہیں ہم لوگ جارق ناظرین چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ رمضان مہربان، ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر، اور بات کریں گے پروفیسر صاحب سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدل کیا ہے، کچھ اس پہ روشنی ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہیں سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ تو پوری کائنات کے ساتھ عدل کرتے ہیں، ہم اپنے فرائض ادا کریں اور اللہ کی بندگی کریں۔ اللہ کی بندگی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ میری بندگی کرے۔ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو ماننا اور فرائض کو ادا کرنا اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ جو شخص مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے نا اور مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ فرماتے ہیں میں پسند کرتا ہوں ان لوگوں کو جو کہ معاشرے میں عدل و انصاف کرتے ہیں۔ تو عدل تو معاشرے میں کرنا ہے، مخلوق خدا کے ساتھ عدل کرنا ہے، یہ عدل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر ہم معاشرے میں عدل و انصاف کریں اور چھوٹے بڑے کا امیر غریب کا فرق نہ رکھیں تو پھر ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ ہوگا، یہ ترقی یافتہ معاشرہ ہوگا۔ اور اگر ہم نے ناانصافی کی ہے تو دیکھ لیں آج کہ ہمیں 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے اور باقی عالم اسلام کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ ہم کہاں کھڑے آج۔ آج دنیا کی یعنی اقوام کے اندر ہمارا وہ مقام نہیں ہے جو سپر پاورز کا ہے، جو اقوام متحدہ کی 5 طاقتوں کا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ عدل سے دور ہیں۔ تو آئیں اس رمضان میں اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی حکومتوں کو، اپنی ریاست کو میں کہوں گا کہ ریاست اور حکومت پاکستان جو ہے وہ عدل کے نظام کو لائے۔ جب عدل پہ نظام لائیں گے تو اس کی برکات بھی ہوں گی اور معاشرہ خود بخود ترقی کرے گا۔ بالکل، علامہ صاحب آپ سے بات کرتے ہیں، بات ہو رہی تھی اللہ کے ساتھ عدل کرنا، تو لازمی بات ہے رمضان شریف آتا ہے، ہم لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، بھلائی بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ اب 27 روزہ ہے اور زیادہ جائیں گے، اس کے بعد جو ہے ہاں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ 11 مہینے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کس قدر عدل کر پاتے ہیں؟ کچھ اس طرح اس حوالے سے روشنی ڈالیے۔ کہ میں کہا کرتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان ایک مہینے کے لیے نہیں آیا، یہ ہمیں مشق کروانے کے لیے آیا ہے کہ ہم نے پورا سال کیا کرنا ہے۔ پریکٹس سیشن ہوتا ہے، چاہے کوئی فوج ہو، کوئی کھلاڑی ہو، ان کا ایک پریکٹس سیشن ہوتا ہے جس میں وہ مشق کرتے ہیں۔ رمضان عبد خدا کی پریکٹس سیشن ہے، مشق ہے۔ اس میں وہ پریکٹس کر رہا ہے عبادت کی، ریاضت کی، خدمت انسانیت کی۔ اگر وہ ان ایام کے اندر مشق میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پورا سال اس پر عمل درآمد کرے۔ یہ نہیں کہ اس مہینے میں تو نماز پابندی سے پڑھے، باقاعدگی سے پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت باقاعدگی سے کرے، خرچ اخراجات صدقہ و خیرات باقاعدگی سے دے اور بعد میں قرآن کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھے، نماز میں کبھی جائے نہ۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ میں اس کی نفی نہیں کر رہا، اچھا کام تو انسان کسی بھی وقت کر سکتا ہے، لیکن وہ صرف ماہ مبارک رمضان میں نماز پڑھتے ہیں یا ماہ مبارک رمضان میں ہی قرآن پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی اچھی بات ہے پڑھتے ہیں، لیکن پورا سال نماز واجب ہے، پورا سال آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ وقت نکالیں، آپ زیادہ نہ نکال سکے کچھ وقت تو نکالیں نا، 5 منٹ 10 منٹ آپ تدبر کریں، غور کریں، ناظرہ بھی پڑھیں، اس کی زیارت بھی کریں اور صدقہ و خیرات بھی کریں اور خرچ اخراجات۔ عام طور پہ ہم صرف فطرانہ نکال کر یا رمضان کے اندر پیسے خرچ کر کے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے سب کچھ خرچ کر دیا، پورا سال ہم نے خرچ اخراجات۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ۔ بالکل علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دعا کا وقت ہوا جاتا ہے کیونکہ ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ جی ہے نا، یہ سید
مودودی کے بقول یہ ایک ٹیوننگ ہوتی ہے، اوور ہالنگ ہوتی ہے. اگر اس مہینے میں آپ کی ٹھیک اوور ہالنگ ہوگی، ٹیوننگ ہو گئی، تو پورے 11 مہینے اگلے جو ہے نا وہ آپ کی گاڑی ٹھیک چلے گی. بالکل بالکل. جی پروفیسر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب السماوات والارض. یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دیجیے. یا رب العالمین اس ماہ صیام کے اندر ہم سے جو غلطی کوئی کوتاہی ہوئی ہے اسے معاف فرما دیجیے، اور اس رمضان کے اندر جو نیکی اور کار خیر ہم نے کیا یا اللہ اس کا اجر ہمیں بڑھا چڑھا کے عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں رمضان کے روزوں کا اجر عطا فرمائیے. ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں، جو ہم نے صدقہ و خیرات کیا ہے، جو نوافل پڑھی ہیں، یا اللہ جو جو نیکی اور کار خیر جس سے ہوا ہے، جس حد تک ہوا ہے، یا اللہ اس کو اپنے ہاں قبول فرما کے اس کے بہترین درجات عطا فرمائیے. یا الہ العالمین پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی حفاظت کی ہم آپ سے التجا اور دعا کرتے ہیں. اللہ پاکستان میں عدل کا نظام لائیں. یا اللہ پاکستان میں عدل و انصاف کو قائم کیجیے، یہاں فوری اور سستا انصاف ملے. اس معاشرے کو ترقی عطا فرمائیے. یا اللہ پاکستان کو ترقی عطا فرمائیے. یا رب العالمین پاکستان وہ ملک ہے یا اللہ جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا. یا اللہ اس ملک کے اندر اسلام کا نظام لائیے کہ جس کے اندر جو ہے انسانی حقوق ہوں، یا اللہ جس کے اندر عدل و انصاف ہو، جس کے اندر عوام کے لیے خوشحالی ہو. یا اللہ ہم ہر خیر و بھلائی عطا فرمائیے. پاکستان کو ترقی عطا فرمائیے، پاکستان کو سلامتی عطا فرمائیے. یا رب العالمین پاکستانی عوام کے مسائل کو حل فرمائیے. یا اللہ یہاں کے عوام پہ اپنی رحمت، اپنا کرم، اپنا فضل فرمائیے، اور ہمیں اس مرض جو کووڈ-19 کے شر سے محفوظ فرمائیے. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائیے. جو لوگ ہسپتالوں میں ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ انہیں شفا عطا فرمائیے. یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کی بخشش فرمائیے. جتنے لوگ اس دنیا سے، ہمارے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار، جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ اس رمضان میں اور اس سے پہلے ان سب کی بخشش فرمائیے. ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولأستاذنا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.